السلام علیکم ناظرین، پروگرام روی ہے 10 کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان بلال خان یاسی۔ صبح بخیر، امید ہے آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ دعا ہے کہ آج کا روز آپ کا ایک خوبصورت انداز میں گزرے، ایک اچھے انداز میں گزرے، اور آج بھی درود پاک کثرت سے پڑھتے رہیں تاکہ آپ پہ رحمتیں، فضیلتیں اور برکتیں نازل ہوں۔ ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں، اور کوشش کریں کہ جو آج ہفتے کا پہلا روز ہے تو اس حوالے سے آپ کا ایک یادگار ہفتہ رہے، اور جو آپ کے پینڈنگ کام ہیں وہ مکمل ہو سکیں۔ اپنے گولز سیٹ کریں، چھوٹے چھوٹے گولز بنائیں، ان کو اچیو کریں، اس کے بعد آگے بڑھتے جائیں۔ ہمارے ہاں جو ایک ہماری روایت رہی ہے، ہماری عادات میں اب شامل ہو چکا ہے کہ ہم کہتے ہیں یار ہو جائے گا، کر لیں گے، ابھی بہت ٹائم ہے۔ اس چکر میں ٹائم گزرتا جاتا ہے اور وہ جو برڈن ہے وہ زیادہ سے زیادہ ہوتا جاتا ہے، اور پھر ہم کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یار اب میں اس کو کیسے حاصل کروں، کس طرح سے اس کو مکمل کروں، اپنی اسائنمنٹ کس طرح سے مکمل کروں، اپنے کام کس طرح سے مکمل کروں۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جو ہم ٹائم ویسٹ کرتے جا رہے ہوتے ہیں تو اس کی وجہ سے ان دی اینڈ ایک بہت بڑا ہم پر ایک بوجھ سا آ جاتا ہے۔ تو اس کا حل پراپر یہ ہے کہ ہم ڈیلی کے مطابق اپنی جو اسائنمنٹ ہیں، اپنے گولز ہیں، ان کو اچیو کرنے کی کوشش کریں، اپنے کام مکمل کرنے کی کوشش کریں۔ ویسے بھی بچپن سے سکھایا گیا ہے کہ آج کا کام کل پہ مت چھوڑو، لیکن اب یہ ہماری عادات کا، ہماری روٹین کا، ہماری ڈیلی ورک کا ایک حصہ بن چکا ہے۔ اکثر ہم لوگوں کو انہی باتوں میں الجھا ہوا دیکھتے ہیں۔ وہ بیٹھے ہوتے ہیں، سوچ رہے ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں کہ یار کیا کریں۔ جتنا ٹائم سوچنے میں اور پریشان ہونے میں آپ گزارتے ہیں، اتنا ٹائم میں سے کچھ ٹائم بھی اگر وہ کام کرنے میں گزار دیں تو وہ چیز حل ہو سکتی ہے۔ ہمارے ہاں ٹینشن زیادہ ہیں، ہمارے ہاں باتیں زیادہ ہیں، لیکن کام کم ہے، جس کی وجہ سے ہم مسائل زیادہ دیکھتے ہیں۔ خیر، یہ تو باتیں ہو گئی عام روٹین کی، اور یہ چلتی بھی رہیں گی۔ ایک اور چیز بھی ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ ہم جس طرح اپنے پروگرام میں بات کرتے ہیں اپنے مہمانوں سے مختلف موضوعات پر، ہم ٹاپ سٹوریز کو بھی ڈسکس کرتے ہیں، جس طرح کل اتوار کا روز تھا، اور پھر ہم نے دیکھا کہ تمام ٹی وی چینلز پر ایک دوڑ سی لگی رہی، ایک مقابلہ سا لگا رہا، اور سیاسی کارکنان کی جانب سے بیانات بھی جاری رہے۔ پاکستان تحریک انصاف، پاکستان مسلم لیگ نون، پیپل پارٹی، تمام سیاسی جماعتیں کل میڈیا کی اسکرین پر چھائی رہی، اور پھر پیمرا نے بھی ایک نوٹیفیکیشن جاری کر دیا۔ تو یہ معاملات چل رہے ہیں سیاست میں، اور باقی عوام کے بھی حالات سامنے ہیں، یہ باتیں چلتی رہیں گی۔ ٹاپ سٹوریز کو ڈسکس کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ جس طرح میں سٹارٹ میں کام کیا کہ ہم کام کرنے سے گھبراتے ہیں، ہم ٹارگٹ اچیو کرنے سے گھبراتے ہیں، اسی طرح جب ہم کہتے ہیں کہ ہم نے ایکسرسائز کرنی ہے، اپنے آپ کو فٹ رکھنا ہے، تو ہم 4 دن کے لیے کام کرتے ہیں، گیم کرتے ہیں، اس کے بعد پھر کہتے ہیں یار ہم سے نہیں ہو پائے گا۔ تو اس پہ بھی ہم بات کریں گے۔ مہمانوں کا آپ سے تعارف کرا دیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں فٹنس ٹرینر ہیں نعمان خان۔ نعمان خان، آپ کو خوش آمدید۔ وعلیکم السلام، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ۔ آپ کا دن آج کل کیسا گزر رہا ہے؟ کیونکہ موسم تبدیل ہوا ہے، تو آپ کی بھی روزمرہ کی روٹین چینج ہوئی ہے یا اسی طرح چل رہی ہے؟ میری سر روٹین سیم کانسٹنٹ ہے ایز کمپیئر ٹو دا پریویس سیزن۔ ہماری جو فٹنس کی کوئی ایج، کوئی سیزن نہیں ہوتا، یہ مطلب اس کے لیے کوئی سرٹین ایج نہیں ہے۔ اس میں آپ نہ ایج میٹر کرتی ہے، نہ ہمارے لیے سیزن میٹر کرتا ہے۔ تھنگ اس کہ آپ اپنے روٹین میں جو ریگولر ایکسرسائز کریں گے اس کی مطلب روٹین کو جاری رکھیں۔ ہاں، ریگولر ایکسرسائز کی روٹین کو جاری رکھیں۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ ایکسرسائز کریں گے کیسے، ٹائم کیسے نکالیں گے، اور جو سٹارٹ میں تھوڑا سا پین برداشت کرنا ہے وہ کیسے کریں گے، اس پہ ہم تفصیلی بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ ہمارے دوسرے مہمان موجود ہیں، ہمارے سینئر کورٹ رپورٹر، کرائم رپورٹر، کافی گہری نظر رکھتے ہیں، جو لیگل ایکٹیویٹیز ہو رہی ہوتی ہیں، قانونی پیچیدگیاں جو ہوتی ہیں، ہم کیسز میں ان کو دیکھتے ہیں کہ مسلسل وہ رپورٹنگ کر رہے ہوتے ہیں۔ ماہر عمران نواز ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ماہر عمران نواز، خوش آمدید۔ تھینک یو سو مچ بلال، آپ ہمیشہ یاد کرتے ہیں اور اچھے الفاظ میں یاد کرتے ہم ہیں۔ یاد اس لیے کرتے ہیں کیونکہ آپ کے پاس سٹوریز ہوتی ہیں، پھر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ناظرین کو بھی وہ سٹوریز بتائیں، بالکل اور بالکل جو بالکل شہر کے معاملات ہیں وہ ڈسکس کر سکیں۔ امید ہے اتوار کا روز اچھا گزرا ہوگا۔ بالکل، کل آف تھا اور کل پورا دن ہی گھر رہا۔ ابھی تھوڑی ہوا میں میرا خیال ہے کوئی وہ ایک وہ فلو وغیرہ جب اور ہم گلا خراب تھا، یہ تھوڑا مسئلہ روزانہ رہا ہے کل۔ ویدر حسن ملک سے ہاں یا بلال سے یا باقی رپورٹر سے لیتے ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ ملتان آلودہ ترین شہروں میں 4تھے نمبر پہ آ گیا۔ ملتان آلودہ ترین شہروں میں 5ویں نمبر پہ آ گیا۔ یہ رینکنگ ہے، تو ماسک لازمی استعمال کریں۔ لازمی نہیں کہ ہمیں کووڈ سے بچنا ہے، اپنے گلے کو اور بہتر رکھنے کے لیے، کیونکہ فضا ہماری آلودہ ہے، اور اس آلودہ فضا میں جب ہم بائک پہ جا رہے ہوں گے،
اور ویسے گاڑیوں میں سفر کر رہے ہوں گے تو اس وجہ سے آپ کا جو گلے کا پرابلم ہو سکتا ہے، جسے عمار عمران بتا رہے ہیں. عمار عمران سے بھی باتیں کریں گے. ذرا آتے ہیں نعمان خان کی جانب. نعمان، ایک جو سب سے اہم چیز جو ہم دیکھتے ہیں اپنی ڈیلی روٹین میں، پہلے ہم ذرا بات کر لیتے ہیں جو لوگ جاب کرتے ہیں، جو لوگ کام کر رہے ہیں، جو ڈیلی ورک کر رہے ہیں، وہ اپنا ٹائم کیسے نکالیں؟ وہ کہتے ہیں 2 دن کے لیے جاتے ہیں ایکسرسائز کے لیے، وہ کہتے ہیں یار ہم سے نہیں ہوتا، کون جائے؟ ان کے لیے کیا ایڈوائز ہوگی؟ سر ایگزیکٹلی ہوتا ہی ہے کہ آپ کی ایکسرسائز کے لیے ناٹ مور دین 1 گھنٹہ جو ہے یا 45 منٹ وہ سفیشینٹ انف ہوتے ہیں گے. جو لتھارجک فیلنگ ہے، مطلب لوگ جو ہے آئیڈلنس فیلنگ زیادہ مطلب فیل کرتے ہیں گے، آئیڈلنس زیادہ لائک کرتے ہیں. اس کو آپ اگر ریگولر بیسس پہ کرتے ہیں تو آئی ڈونٹ تھنک سو کہ مطلب کوئی زیادہ کتنے دن چاہیے ان کو نارمل ہونے کے لیے؟ کیونکہ ہمارا بھی ایک فٹ بال کا ٹورنامنٹ چل رہا ہے اور ہمارا آدھا آفس 2 دن جانے کے بعد کوئی بازو پکڑ کے بیٹھا ہے، کوئی ٹانگ پکڑ کے بیٹھا ہے، کیا نہیں ہو پائے گا؟ سر وہ ہوتا یہ ہے کہ ریگولر ایکسرسائز نہ کرنے سے آپ کے مسلس کی ٹینڈنسی اتنی زیادہ یا اسٹرینتھ اتنی اچھی نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے جو اگر آپ کے فیلامنٹس مسلس جو ہے بریک ڈاؤن ہوتے ہیں تو وہ کریمپنگ ہوتی ہے. کریمپنگ کو جو لوگ ہے وہ اپنے اس پہ روٹین میں لے جاتے ہیں کہ جی ہم جو ہے نا لتھارجک فیل کر رہے ہیں، مسلس کریمپنگ کے ساتھ وہ جو ہے نا بہت ڈل فیل کرتے ہیں، تو اس کے بعد جو ہے نا وہ دوبارہ جم نہیں آتے. ایکچولی ہوتا ہے کیا ہے کہ آپ کے مسلس کو اور ٹینڈنس کو ریگولیٹ ہونے میں کم از کم ویک لگتا ہے. ٹھیک ہے. ریگولیٹ ہونے میں اس کے بعد جو ہے کہ آگے مسلس جو ہیں وہ روٹین میں یوز ٹو ہو جاتے ہیں. آئی ڈونٹ تھنک سو اس کے بعد کوئی زیادہ ایک ہفتہ اگر ہم نارمل طریقے سے اگر جم جائیں یا پھر کوئی اور گیم کرتے ہیں تو پھر ہم ایک نارمل روٹین میں آنا شروع ہو جائیں گے. ایگزیکٹلی آپ کے مسلس جو ہیں ریپیئر ہونے میں کم از کم 72 آورس جو ہے نا وہ لیتے ہیں. اس دوران ہم دیکھتے ہیں کہ جو سٹارٹ میں جو لوگ جم جاتے ہیں وہ جی کیلے بھی کھا رہے ہیں، انڈے بھی کھا رہے ہیں، انہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا جو آ رہا ہے وہ کہتے ہیں جی ہم نے وہ ویٹ اٹھایا ہے تو اس لیے اس کے بعد ہم نے پش اپ نکالے. اس طرح باقی جو گیمز ہیں وہ سر ہوتا یہ ہے کہ ان کے اندر لیک آف اٹینشن ہے نا، لیک آف نالج ہے. انہیں آئیڈیا نہیں ہے کہ ایکچولی مطلب فٹنس کا جو رول کیا پلے کرتے ہیں وہ آپ کی باڈی کے اوپر ہوتا ہے. اس میں یہ ہے کہ انرجی ٹھیک ہے ہمیں ریکوائرڈ ہوتی ہے، مگر آپ کو اس کو مینیپولیٹ باڈی کو کرنے کے لیے باڈی کا ایک میکنیزم ہوتا ہے، اس کو ٹائم چاہیے ہوتا ہے 35 سے 45 منٹس بیفور آپ جو ہے نا کوئی بھی چیز کھانا چاہیں وہ کھا سکتے ہیں. تو یہ ہوتا ہے کہ آپ کی انرجی پروڈکشن کا جو ایک سسٹم ہے وہ سٹارٹ ہو جاتا ہے. اس کے بعد جو ہے آپ ایکسرسائز کرنی چاہیے. آن دا اسپوٹ جب آپ کھاتے ہیں تو باڈی کا ایک میکنیزم ڈسٹرب اگر ہوگا تو وہ آپ کو بھی ڈسٹرب کرے گا. تو انرجی پروڈکشن کے لیے اگر آپ کوئی چیز لینا بھی چاہتے ہیں تو ود ان 45 آفٹر 45 گیم سے پہلے 45 گیمز سے 45 منٹ کا. اور اگر آپ گیم کرنے کے بعد آئے ہو کہتے ہیں آپ بھوک زیادہ لگ رہی ہے تو اس وقت کیا کریں؟ اس وقت انہیں سر یہ چاہیے کہ اپنا میل پلان کریں. اس میل کے اندر ایک سرٹین اماؤنٹ پروٹین لازمی ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، کیونکہ مسلس کی بریک ڈاؤن جو ہے پروٹین سینتھسس کو دوبارہ ریپیئر کرنے کے لیے آپ کو پروٹین ریکوائرڈ ہوتا ہے مسلس کی گروپ کو. تو اس کے لیے جو ہے ضروری نہیں ہے کہ لوگ جو آج کل پروٹین شیکس وغیرہ یوز کریں گے جموں میں، نارمل جمس کے اندر ایک پروٹین شیک کا بڑا رول پلے ہے. وہ ٹھیک ہے بینیفیشل ہے، بٹ اگر آپ نیچرل پروٹین پورا کر سکتے ہیں تو آئی ڈونٹ تھنک سو آپ کو ان پروٹینس کی بھی ضرورت پڑے گی. نیچرل پروٹین میں کیا کیا ایسی غذائیں ہیں جو وہ گھر میں استعمال کریں؟ فش، ایگز ہیں، گوشت میٹ ہے، مٹن ہے، بیف، چکن، ایگز اور سیلمنس، جتنی بھی قسم کی فش فشز کا ہیں. استعمال ویسے کر سکتے ہیں، وہ زیادہ بہتر ہے کیونکہ چکن بھی آج کل مہنگا ہو گیا ہے اور میٹ ویسے مہنگا ہے اور باقی تو فش اس کے مقابلے میں کچھ بہتر، تو آپ ایک اچھے انداز میں اس کو یوز کر سکتے ہیں اور آپ کے لیے صحت کے لیے بھی زیادہ اچھا ہے. انڈے بھی یوز کریں اور باقی کھانے پینے کی اشیاء. آج جب ہم صبح آفس آ رہے تھے تو ہم یہ ڈسکس کر رہے تھے کہ اگر ہم یہ چیزیں اپنے گھروں میں رکھ لیں تو کافی، جس طرح انڈے ہیں تو مرغیاں رکھ لیں گھروں میں، اگر دودھ کے لیے ہے تو گائے بھینس رکھ لیں تو اس سے چیزیں کافی بہتر ہو سکتی ہیں. کیسے بالکل ٹھیک آپ کہہ رہی ہیں. ویسے میں نے میرا تو وہاں بنایا ہوا ہے ایک فارم، تو دودھ گھر کا ہوتا ہے، مکھن اور سبزیاں وغیرہ بھی وہیں پہ کاشت کرتے ہیں. چلیں پھر ہم آپ کے پاس آئیں گے تو پھر بالکل آئیں، وائی ناٹ. اس حوالے سے سنڈے آپ کے لیے جو ہے وہ ہم وکلا کے کیسز آج کل کیا کورٹ میں معاملات چل رہے ہیں. چیف جسٹس نے بھی دورہ کیا ملتان کا اور اس کے بعد ہم نے ہائی کورٹ بار کے بھی الیکشن دیکھے، اس سے پہلے ڈسٹرکٹ بار کے الیکشن بھی دیکھے. اب کوئی روٹین پہ کام آنا شروع ہو گیا یا ابھی بھی وہی کمپین اور باقی کوئی معاملات چل رہے ہیں؟ دیکھیں اب میرا خیال ہے اب 11 مہینوں کے لیے جو ہے وہ پینڈنگ ہر چیز ختم، کیونکہ پہلے ڈسٹرکٹ بار کے ہوئے، پھر ہائی کورٹ بار کے ہوئے، پھر ٹیکس بار کے ہوئے، اس سے پہلے پنجاب بار کے ہوئے، اس سے پہلے پاکستان سپریم کورٹ بار کے. الیکشن کا سیزن تھا تو جو کہ وہ سیزن اب ختم ہو چکا ہے اور نئے جو 2024 کے امیدوار ہیں انہوں نے کمپین شروع کر دی ہوئی ہے.
تو وہ پورا سال کمپین کریں گے. جس طرح دوسری بات آپ نے اہم کیسز کی کہ اس ہفتے کی جیسے ہم نے کیس دیکھا مظفر گڑھ کا, وہاں کے جو ایم پی اے کو عبدالحی دستی کو اٹھایا گیا اور کہا گیا کہ اس کے گھر سے کوئی 12 سے 15 کروڑ روپے برآمد ہوئے ہیں. تو وہ معاملہ کیا تھا؟ واقعی وہ جو دعویٰ کرنے کہ میری بہن کے پیسے ہیں, یا واقعی ایسا تھا یا ہوا کیا؟ دیکھیں بلال, عام کیسز میں اور شاہ محمود قریشی کے کیسز تھے, باقی ایم این ایز جو گرفتار نظر بند لوگ تھے. جس طرح آپ عبدالحی دستی کے کیس کی بات کر رہے ہیں تو میں نے ہی بلکہ ہم نے روہی ٹی وی نے اس کا انٹرویو کیا یہاں پہ بھی, اور اس سے بعد جب حفاظتی ضمانت کے لیے آئے تو اس سے تفصیلاً جب بات ہوئی تو وہ کہہ رہے تھے کہ 13.5 کروڑ روپے جو میرے برآمد ہوئے ہیں اور یہ واویلا مچا رہے ہیں کہ 13.5. کہتے ہیں میری اتنی پراپرٹی, میرا دادا جو ہے وہ وزیر اعلیٰ رہا, چچا 7 مرتبہ جو وزیر رہا, ایم پی اے رہا, میں خود وزیر مشیر رہا اس کا وزیر اعلیٰ پنجاب کا. تو یہ عام سی بات ہے. کہتا ہے ہم نواب ہیں تو بے شک نواب ہوں گے, ہونے بھی اس پہ کسی کو اعتراض بھی نہیں ہے, لیکن بات سوال یہ تھا کہ سورس آف انکم کیا ان کتنے ہیں کہ وہ گھر میں 15 کروڑ روپے رکھ سکتے ہیں؟ کیا جو ان کی آمدن ہے وہ اتنی ہے؟ سوال یہ تھا. اصل جو چیز تھی نا وہ یہ تھا کہ فارن کرنسی وہاں سے ملی ہے, گھر سے فارن کرنسی کا آنا وہ کیسے گھر میں تھی. تو انہوں نے کہا میرے پاس منی ٹریل پورا موجود ہے, عدالت میں پیش کروں گا, بتاؤں گا کہ کہاں سے ہے. میری بہن جو ہے وہ باہر رہتی ہیں یورپ میں, اور انہوں نے جو ہے یہ بھیجے اور وہ میں عدالت میں پیش. یہ رقم صرف گھر سے برآمد ہوئی, ابھی کوئی بینک اکاؤنٹ ابھی پراپرٹیز کا یہ صرف گھر. وہ کہتے ہیں میرا ایک پلاٹ 2 کنال کا جو ہے وہ بھی اربوں روپے کا, اور اتنے پلاٹ ہیں مجھے یاد ہی نہیں ہے. تو یہ بڑی بات نہیں ہے جو لوگوں نے واویلا مچا دیا اینٹی کرپشن سے پیسے یقیناً ان کے لیے بڑی بات نہیں ہوگی, لیکن ہمارے ہاں حکومت ٹیکس آٹے پہ بھی لیتی ہے, چینی پہ بھی لیتی ہے, اگر آپ میڈیسن لینے جائیں تو اس پہ بھی ٹیکس لیتی ہیں. اور دوسری جانب ہمارے ہاں جو اشرافیہ ہے ان کے صرف پراپرٹیز کی بات کر لی جائے, ان کے جو بزنس کی بات کر لی جائے, ان کے جو بلیک منی کی بات کر لی جائے تو اربوں روپے کی ہے, اس پہ کسی قسم کا سوال نہیں. مقدمہ بلال درج ہے 7 مارچ تک. مقدمے میں کیا کیا چیزیں ایڈ کی گئی ہیں؟ انہوں نے وہ یہی کہا کہ بھئی یہ پیسے کہاں سے ہے, اور فارن کرنسی تھی, منی لانڈرنگ کا ایک اس میں وہ کیا گیا. اینٹی کرپشن نے مقدمہ درج کیا کہ یہ جو پیسے ہیں ہمیں شبہات ہیں اور یہ کہاں سے آئے ہیں. منی ٹریل 7 مارچ تک جو ہے وہ ضمانت ہے اس کی, ہائی کورٹ نے عبوری دی ہے, حفاظتی ضمانت. اب وہ 7 مارچ کے بعد جائیں گے. اینٹی کرپشن آج کل ویسے کافی ایکٹیو ہو گئی ہے بہت زیادہ. اب دیکھیں کہ جتنے بھی ایم پی ایز ایم این ایز تھے, ڈی جی خان کی خاص طور پر بات کریں, عثمان بزدار کے دور میں یہ ہوئے معاملات, ساروں کے خلاف جو اینٹی کرپشن میں مقدمہ درج, انکوائریاں شروع کر دی گئی ہیں کہ جو ٹھیکے ہوئے اس مد میں جو کرپشن کی گئی, اور ایک سلسلہ چل پڑا ہے, اور یہ ہونا بھی چاہیے. کل علمدار قریشی کے فرنٹ مین کا بھی کہا گیا, فرنٹ مین تم نہیں کہہ سکتے, ان کا پی اے جو بھی ہوگا وہ گرفتار کیا گیا. تو اس میں یقیناً جو معاملات ہیں ان میں شفافیت ہونی چاہیے. ہمارے ہاں ایک مسئلہ یہ ہے کہ اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ انتقامی کارروائی ہے, سیاسی انتقامی کارروائی بھی ہوگی, لیکن ان کے معاملات بھی تو سیدھے نہیں ہیں جتنے معاملات سب کے سامنے آ رہے ہیں. تو ان پہ ہم مزید بھی ذرا ہمارے عمران نواز سے ڈسکس کریں گے کہ جو پی ٹی آئی نے ایک شفافیت کے نعرے لگائے تھے, تو ان کے ایم پی ایس اور ایم این ایس کے جتنے کیسز سامنے آ رہے ہیں تو واقعی شفافیت تھی یا باقی معاملات, اس پہ ہم مزید بات کریں گے. نعمان, جس طرح ہم نے بات کی کہ جو نیو کمر ہیں وہ کس طرح سے آئے اور اپنا کس طرح سے ڈائٹ پلان, نیو کمر کو ٹرینر کا ہونا کافی لازمی ہے یا اس کے بغیر بھی کام چل سکتا ہے؟ کسی کے لیے انیشیل ہے یہ, اس کے لیے ٹرینر کا ہونا, ان کی گائیڈ لائنس یا کسی کا پیچھے گائیڈنس کا ہونا بہت ضروری ہے. کیونکہ کچھ سرٹین ایکسرسائز ایسی ہوتی ہیں جس میں اگر کوئی آپ کی سیریس انجری ہو جائے تو وہ پھر کافی ٹائم لے جاتی ہے ریپیئر ہونے میں. اگر آپ کے پاس بیسک نالج ہے تو آپ شروع کر سکتے ہیں, مگر بہتر یہ ہوتا ہے کہ ایک ٹرینر جو ہے اس کا سر پہ ہونا بہت ضروری ہے. اگر آپ جم جا رہے ہیں تو آپ خالی جم کی فی نہ پے کریں, 2 مہینے کے لیے ٹرینر کی بھی فی پے کر لیں. ایگزیکٹلی. تو اس سے یہ ہوگا کہ دیکھیں اگر 2 مہینے میں وہ اتنے ویل ٹرینڈ ہو جاتے ہیں تو آگے ان کے انجری کے چانسز بھی کم ہو جائیں گے, پریونشن بھی ہو جائے گی, اور اس کے ساتھ جو ہے انہیں پراپر طریقے سے ایگزیکیوشن جو ہے نا وہ پرفارم کرنا آ جائے گی. تو آئی ڈونٹ تھنک سے اس کے بعد جو ہے کوئی مسئلہ ہوگا انہیں. ایک اور چیز ڈائٹ کے حوالے سے ہم نے بات کی کہ انہیں کس طرح سے اپنا خیال کرنا چاہیے. سٹارٹ والے جو آتے ہیں وہ پھر ان کا جو باڈی ہوتی ہے وہ اس طرح سے ورک پہلے نہیں کیا ہوتا, تو وہ 10 دن ایکسائٹڈ ہوتے ہیں, پھر اس کے بعد ان کا جو ایک پرجوش ہوتے ہیں وہ کم ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو اس میں وہ روٹین میں کس طرح سے رہیں, وہ ایسی کیا چیز اپنے مائنڈ میں بٹھا کے رکھیں گے وہ بھائی اس کو کیری لے کے چلیں؟ سر سب سے پہلے تو یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنا گول سیٹ کریں
ٹھیک ہے. اگر گول سیٹ کر لیں گے اور اس کے بعد ریگولر اگر کم از کم وہ 2 مہینے آ جاتے ہیں تو آئی ڈونٹ تھنک سے پھر اس کے بعد وہ جم چھوڑیں گے. ہوتا یہ ہے کہ موسٹلی ان میں سے ینگسٹرز جو ہوتے ہیں وہ کسی چیز کی انسپائریشنس کو لے کر جو ہے نا جم سٹارٹ کر لیتے ہیں, مگر اس کو ریگولر رکھنے میں جو ہے نا ان کو ڈیفیکلٹی یہ ہوتی ہے کہ وہ بہت جلدی ریزلٹس آتے ہیں, بہت ریپڈ ریزلٹس آتے ہیں, اس طرح پراپر اس کو فالو نہیں کرتے ٹرینر کو, اور جو ہے نا بس اپنا جو ہے تھوڑا بہت جم کیا اور اس کے بعد جو لوگ اسموکنگ کرتے ہیں اور باقی ڈرگس کی طرف جا رہے ہیں وہ اگر جم کی طرف آنا شروع ہو جائیں ان کی لائف کتنی چینج ہو جاتی ہے؟ اس میں ڈیفینیٹلی بہت میسیو ہیوج چینج آ سکتا ہے گا, کیونکہ انہیں آئیڈیا اس وقت ہوتا ہے جب وہ اسموکنگ کے بعد جب جم یا ٹریڈ مل میں موسٹلی جم میں کروا رہا ہوتا ہوں تو ان کی جو بریتھنگ ہے وہ آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتی ہے, بری طرح ہانپ رہے ہوں گے. ایگزیکٹلی. تو اس کا یہ ہوتا ہے کہ ان کی جو لنگز ہیں وہ کمپلیٹلی ڈیمیج ہو چکے ہوتے ہیں گے, یا موسٹلی ان میں سے ایسا ہوتا ہے کہ جو ان میں سب سے زیادہ جو ڈیزیز دیکھی جا رہی ہے نا وہ پلمینری ایڈیما کی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, پلمینری ایڈیما بیسیکلی ایک لنگس کی ڈیزیز ہے. اس میں کیا ہوتا ہے کہ آج کل ویب کا بڑا رول پلے ہو رہا ہے. کالر ہیں اس پہ ہم بات کریں گے. مصباح بھاول نگر, اقبال نگر سے. السلام علیکم مصباح. جی میڈم کیا سوال پوچھنا چاہیں گے آپ؟ سر میں نا یہ جو آپ کے پاس آئی ہوں ان سے میں نے بات پوچھی ہے کہ یہ میرے نا والد کی ڈیتھ ہو گئی تھی, تو میں نا ایک ہی بیٹی ہوں, تو میری نا چچا کے ساتھ چچا کے بیٹے کے ساتھ شادی ہوئی ہے. تو میرے ابو نے نا میرے ابو کو کوئی کیس بنا تھا, اس وقت انہوں نے اپنی جو ساری جائیداد تھی اپنے بھائی کے نام, گھر تھا 9 مرلے کا, اپنے بھائی کے نام کروا دیا. اس کی جب ڈیتھ ہو گئی نا تو اس میں نا میرے چچا کی جب ڈیتھ ہو گئی میرے ابو اس وقت زندہ تھے, تو ہم نے ان سے جا کے ڈیمانڈ کی کہ ہماری جگہ ہمیں دے دو, اس گھر میں میں ہی بیٹھی ہوں. اس نے نہیں دی, اس نے اب جا کے ساری اپنے نام لگوا لی ہے. تو اب نام تو پہلے ہی ان کے تھے. تو معاملہ ابھی کورٹ میں ہے یا معاملہ کورٹ میں کوئی آپ نے اپلیکیشن دی ہے؟ نہیں, کورٹ میں کچھ بھی نہیں کیا انہوں نے. یہاں پہ جو ڈیرے ہیں وہ ان کے پاس گئے ہیں, جا کے ان سے ہی کروایا ہے. ٹھیک ہے, آپ مزید تفصیل ہمیں دے دیں, ہم اس پہ مزید بات کرتے ہیں. مہربان نواز جی. اچھا, جس طرح یہ کہہ رہی تھی کہ والد کی ڈیتھ ہوئی اور جو ہے اب جو میری وراثت تھی وہ چچا آزاد بھائیوں نے اپنے نام کروا لی, تو ہمارے جو انہیریٹنس جو لاز ہیں, ہمارے وراثت کے قوانین موجود ہیں, یہ عدالت سے رجوع کر سکتی ہیں. دیکھا یہ جائے گا کہ وہ جو والد کی جو اس کی وراثت میں جو ہے کتنی جائیداد آتی ہے. کیونکہ والد کی جائیداد بھتیجوں کے نام نہیں جا سکتی. یہ ہوگا یہ کہ اس کے جو جائیداد ہوگی اصل میں ان کے دادے کے نام ہوگی, دادے سے والد, والد سے پھر بچوں کے نام. اگر والد کی ہوتی تو کہ بھتیجا یا کسی اور کے پاس نہ جا سکتی, یہ صرف بچوں کے پاس. چونکہ یہ وراثت کی جائیداد ہوگی اور وراثتی جائیداد میں جب فادر کی ڈیتھ ہو جائے تو کچھ حصہ جو ہے وہ چلا جاتا ہے واپس اس کے والد یعنی دادے کی طرف, اور وہ پھر چچوں اور ان کی طرف ایک اس کی شرح ہوتی ہے. تو یہ عدالت میں جو ہے وہ رجوع کر سکتے ہیں, قوانین موجود ہیں, ان کا حق ہے. اگر انہوں نے رجسٹری انتقال کرا لی ہے تو پھر بھی وہ منسوخ کروا سکتے ہیں. قوانین یہ جب نالج ہو کسی بھی شخص کو کہ میرے ابے کی یا وراثتی زمین جو ہے وہ کسی نے انتقال کروا لیے تو وہ فوراً انتقال بھی منسوخ ہو سکتا ہے. جعلی انگوٹھوں کے کیسز بھی دیکھے کہ اس پہ انتقال کرایا گیا. بہت زیادہ کیسز میں ایسی پراپرٹی جو کروڑوں کی, جو ایک فریق ذرا وہ ہوتا ہے لا کو نہیں جانتا, دوسرا ایکٹیو ہوتا ہے, تو وہ جو ہے ان بیچاروں کی زمینیں آتے ہیں. بہت سے کیسز ہیں لیکن ان کو حق ان کا مل سکتا ہے. عدالت کا دروازہ کھٹکایا جا سکتا ہے اور وہاں پر اس حوالے سے انصاف لیا جا سکتا ہے. نعمان, جس طرح ہم بات کر رہے تھے کہ انسان جو آپ ایک ٹرم ہی بتا رہے تھے کہ اس میں آج کل جو سب سے زیادہ ٹرینڈ چل رہا ہے وہ ایویپریشن ویپ کا. ہاں, ویپ کا. ٹھیک ہے, ویپ کا کافی کول بنتے ہیں نوجوان اور ایگزیکٹلی مسلسل ویپ یوز کرتے ہیں. ان کے اکارڈنگ وہ سگریٹ سے اس پہ کنورٹ ہو کے اپنی اسموکنگ کو کم کر رہے ہیں, بٹ آئی تھنک کہ وہ اور زیادہ ایڈکٹیو ہو رہا ہے. اور اس سے جو سب سے زیادہ ڈیزیز دیکھنے میں آ رہی ہے وہ پلمینری ایڈیما کی ہے, کیونکہ جب وہ ایویپریشن کے ساتھ اپنے دھوئیں کو باہر پھینکتے ہیں اتنا ہی دھواں جو ہے وہ ان کے اندر بھی جاتا ہے لنگس میں, تو وہ اندر پانی پیدا کرتا ہے. ایویپریشن جس طرح پانی پیدا کرتی ہے ان کے لنگس جو ہے نا بڑے کمپلیٹلی جو ہے نا افیکٹ ہو جاتے ہیں. جی, تو اس کو آئی تھنک کہ منیمائز مزید کریں. وہ کچھ لوگ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے زیرو نیکوٹین لیا ہے اور زیرو نیکوٹین جو ہے نا وہ نقصان نہیں دیتا, مگر میں سمجھتا ہوں کہ وہ اتنا ہی بلکہ سگریٹ سے زیادہ نقصان دے رہے گا. تو اس میں کوئی اپنی دل کو تسلی دینے والی جھوٹی تسلی والی بات ہے کہ ہم نیکوٹین کم استعمال کر رہے ہیں, ایگزیکٹلی, ورنہ وہ نقصان ان کو سیم ہی ہو رہے ہیں جیسے ہی ہو رہے ہیں. بالکل, بلکہ آئی تھنک وہ اس سے زیادہ ایڈکٹیو ہو گئے ہیں سگریٹ سے زیادہ.
وہ اس کو جو ہے نا پریفر زیادہ کر رہے ہیں. جب آپ کے پاس آتے ہیں نوجوان جو کہ پہلے اسموکنگ اور یہ ویپ وغیرہ یوز کر ہوتے ہیں، جب ایکسرسائز کرتے ہیں وہ بری طرح ہانپ رہے ہوتے ہیں تو انہیں خود بھی اندازہ ہوتا ہوگا کہ ہم کر کیا رہے تھے اور ہم بالکل اصل میں ہیں کیا. اصل میں ایکچولی ہوتا ہے کیا ہے، ان کا جو آکسیڈیٹیو آکسیجن لیول ہوتا ہے نا، ریزیڈوئل ویلیو، وہ لنگس میں کم ہو جاتی ہے. آکسیجن نہیں پرووائڈ ہوتی تو جو ہے نا ان کا جو ہے اس طرح کا جو ہے نا رد عمل شروع ہو جاتا ہے. تو آکسیجن جو ہے، اب آپ کو پتہ ہے ریسپریٹری ورک آؤٹ جو ہے آپ اگر کر رہے ہیں، جاگنگ کر رہے ہیں، اس میں بوٹنگ کر رہے ہیں، سائیکلنگ کر رہے ہیں، کسی بھی چیز میں آکسیجن کا بڑا رول پلے ہوتا ہے. زیادہ تر نوجوان جو کہ اس طرح بری طرح ہانپتے ہیں پہلے چند دنوں میں، وہ اس کو ریگولر رکھتے ہیں یا چھوڑ جاتے ہیں سب فیس سیونگ کے لیے؟ موسٹ آف دیم تو اس کو بہت زیادہ جو ہے نا ہارڈ لیتے ہیں اپنے اوپر، سمجھتے ہیں کہ جو ہے نا آئی تھنک ہمارے سے یہ نہیں ہوگا. مگر میں اس کا اٹ ٹیکس ٹائم، گڈ تھنگس. آپ کو جیسے پتہ ہے گا کہ انہیں تھوڑا ٹائم لگتا ہے اپنی آکسیڈیٹیو لیول کو بنانے کے لیے. جہاں ان کا وہ بننا شروع ہوتا ہے لیول، اور جو ہے نا جم کو اسکپ کر جاتے ہیں وہ. تو انہیں وہ نہیں کرنا چاہیے، انہیں ایکچولی تھوڑا سا مہینہ 1.5 مہینہ دینا چاہیے. تھینک کو پوچھنا چاہوں گا کہ ایک فارمولہ ہے کہ آپ کی ایج کے مناسبت سے جو ہے کتنا وزن ہونا چاہیے، اس میں کیا یہ کیا ہوتا ہے، کس طرح یہ بنتا ہے پورا؟ سر اس فارمولے کا نام ہوتا ہے باڈی ماس انڈیکس. ٹھیک ہے، باڈی ماس انڈیکس کے اکارڈنگ آپ کی باڈی کی ایک سرٹین ریشو ویلیوز دی جاتی ہیں، آپ کی ہائٹ اور ویٹ. بات جاری رہیں گے. کالر ہے ہمارے ساتھ محمد سلیم خانواد سے. السلام علیکم سلیم صاحب. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا احسان ہے، شکر اللہ پاک کا. کیا سوال پوچھنا چاہیں گے آپ؟ یہ پوچھنا یہ چاہتا کہ ہمارا بچہ ہے، اس کی تقریباً عمر 14 سال ہے. جی. اس کا جو پیٹ ہے نا، اس کو جس کا بہت زیادہ پڑ گیا ہے. ٹھیک ہے. تو اگر وہ اس کو کرنی چاہیے تو کون سے ٹائم کرنی چاہیے، اور اس کی خوراک کا کیا ہمیں، اس کے ساتھ خوراک ہمیں کون سی کھلانی چاہیے؟ ان کا ویٹ کتنا ہے، کوئی آپ کو اندازہ ہے؟ تقریباً کوئی 70 کلو کے بھی قریب ہے. ٹھیک ہے. اچھا، ان کا سوال جو ہے وہ کیا ہے؟ بریک کے بعد ہم اس کا جواب لیں گے. ان کا ایک بیٹا ہے، ان کا ویٹ کافی زیادہ ہو گیا ہے، تو ان کی ایج ابھی کم ہے اور 70 kg، تو وہ کیا کریں؟ ہم اس پہ بات کریں گے، بریک پہ جائیں گے. بریک کا ٹائم ہوا ہے تو واپس آ کے اس کا جواب بھی لیتے ہیں کہ ڈاکٹر کے پاس جانا ہے یا خود سے بھی کچھ کرنا ہے. ہمارے ساتھ رہیے گا، ملتے ہیں شارٹ بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. جس طرح ہم بریک سے جانے سے پہلے بات کر رہے تھے اور ایک کالر کی بھی ہمیں فون کال موصول ہوئی، انہوں نے بھی اپنا سوال پٹ کیا تھا. ہم اس پہ بھی بات کریں گے اور اپنی صحت کا خیال کیسے رکھنا ہے، اپنے جو ہم جم وغیرہ جاتے ہیں تو کس طرح سے اپنی فزکس کو بہتر کر سکتے ہیں، اور جو ہم عام روٹین میں لوگوں کو ایک بے ڈھنگا سا بنتا ہوا دیکھ رہے ہیں. آج کل ویٹ زیادہ کسی گین ہوا ہے، وہ پریشان ہے، ہر کوئی نہ کوئی ٹینشن رہتی ہے. تو اس پہ بھی ہم بات کریں گے کہ آپ نے اپنا کس طرح سے خیال کرنا ہے. ایک کال آئی تھی جس میں وہ کہتے ہیں کہ 14 سال کا بچہ ہے، 70+ ان کا ویٹ ہو چکا ہے. یہ نیچرل ہے یا ان نیچرل تو خیر ہو چکا ہے، یہ کسی بیماری کی طرف ہے یا پھر واقعی؟ یہ ہے کہ آج کل جو ہماری بچوں میں خاص طور پہ ینگسٹرز میں جو رول پلے جو ہے نا وہ فاسٹ فوڈ کا بہت زیادہ ہے. ٹھیک ہے، اس میں پیرنٹس کی جو گائیڈنس ہے نا وہ بہت امپورٹنٹ ہے. اگر اس میں جو ہے آپ اپنے بچے کو بالکل نیگلیکٹ کر دیں گے، اس کو دیکھیں گے وہ کیا کھا رہا ہے کیا نہیں کھا رہا ہے، اس کو جب نیگلیکٹ کر دیں گے تو وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ چھوٹی ہی ٹائم کے اندر، ابھی میرے پاس 2-4 ایگزامپلس جم کے اندر بھی ہیں، ان کی ایج 10 سے 12 سال ہے اور ان کا ویٹ جو ہے 124 kg ہے. ٹھیک ہے، 124 kg. ٹھیک ہے، ایک جو بچہ ہے اس کا 98 kg ہے. دا تھنگ از کہ ان کی جو روٹین لائف ہے نا، اس میں رات جو ہے وہ لیٹ نائٹ تک جاگنا، اس کے بعد جو ہے رات کو ڈیلز ہیں مختلف قسم کی. اتنی کم ٹائم میں ویٹ کیسے اتنا گین ہوگا؟ کبھی تو ان کی ایج 10-12 سال قریب ہے. سر فاسٹ فوڈ کا اس میں بڑا رول پلے ہے. اب وہ کیا کرتے ہیں، آپ کی باڈی کرتا ہے بہت زیادہ ایکسٹریملی. ایکچولی آپ کی باڈی جو ہے ابھی صرف اسی پہ ورک کر رہی ہوتی ہے، اس کے اوپر پھر وہ جو ہے نا اس کو ڈائجسٹ کرنے کے لیے کولڈ ڈرنکس کا پھر یوز کرنا شروع کر دیتے ہیں. اس میں ہوتا ہے کیا ہے کہ لیور کی ایک کیپیسٹی ہوتی ہے کہ کسی چیز کو ڈائجسٹ یا مینیپولیٹ کرنے کی. اگر 30 گرام آف پروٹین آپ کی باڈی کی ریکوائرڈ ہے اور آپ 40 گرام یا 50+ لے رہے ہیں، تو وہ کیا لیور کیا کرے گا، اس کو جو ہے ایکسس پروٹین کو فیٹ میں کنورٹ کر کے آپ کی باڈی میں ٹرانسفر کر دے گا. رائٹ، اسی طرح کاربوہائیڈریٹس جو ہے اس کی ایک سرٹین اماؤنٹ آپ لے سکتے ہیں، 200-300 گرام ایک ٹائم کے اندر. باڈی کا میکنیزم ہے، پھر وہ اس ٹائم کو اس انرجی کو آپ کو دے دے گا باڈی کو. ٹھیک ہے، جو بچے آپ کے پاس آئے ہوئے ہیں جس طرح کوشچن بھی تھا، وہ کس طرح سے چینج ہو سکتے ہیں، وہ کس طرح سے اپنا ویٹ کم کر سکتے ہیں؟ سب سے پہلے سر وہ اپنے ہیبٹس کو چینج کریں گے. ٹھیک ہے،
اپنے جو کیا کہتے ہیں ان کے جو پیرنٹس کو ہے خاص طور پہ چاہیے ان کی جو ہے نا ڈائٹ پہ نظر رکھیں کہ وہ ان کے بچے کیا کھا رہے ہیں کیا نہیں کھا رہے ہیں, انہیں ہیلدی فوڈس کی طرف جو ہے نا تھوڑا سا ڈائیورٹ کریں. اب جو جم میں میرے پاس آ رہے ہیں ان کو میرا اپنا بنایا ہوا دیا ہوا ایک پلان ہے, اس سرٹین پلان کے اوپر وہ چلتے ہیں. اور آپ کی پریکٹس کیا رہی ہے, کتنا ویٹ کم ہوا ہے جو اس طرح کے لوگ آپ کے پاس آئے, کتنا چینج کیا انہوں نے؟ میری سر میری پورے کیریئر کو جو ہے تقریباً 13 سال ہو چکے ہیں, اس میں جو ہے میری 4 سے 5 اچیومنٹس ایسی ہیں جس میں ایک بندہ ایسا بھی تھا جس کے 78 kg ریڈیوس کروایا تھا میں نے. 78 kg. کتنے ٹائم میں؟ اٹ اپس 15 منٹس 15 منتھ. 15 منتھ میں 70 پلس 78 kg. 78 kg, تو وہ تو بالکل لائف. ایسا یہ نقصان نہیں ہوتا اس میں؟ نہیں اس دیکھیں میں کوئی اسٹیرائڈ کا استعمال اس میں نہیں, اس میں ہوتا یہ ہے کہ آپ جو ہے ریپڈ ویٹ نہ گرائیں. اس بندے نے تھوڑا سا اپنے ساتھ زیادتی کی تھی, میں نے اسے جتنا بتایا تھا اس نے اس سے زیادہ ہی کیا تھا. تو اس نے کیا کیا تھا, اس نے فاقے کرنا شروع کر دیے تھے. انٹرمیڈیٹ فاسٹنگ اچھی ہوتی ہے مگر اس کے ساتھ ایک سرٹین کیلوریز آپ کو لینی پڑتی ہیں تاکہ آپ کا جو ہول ڈے ہے وہ مطلب انرجائز رہے. ٹھیک ہے, تھوڑی سی باڈی میں آپ کو انرجی کی ضرورت ہوتی ہے, ادروائز کیا ہوتا ہے فیس پینٹ ہو جاتا ہے اور جو اس کے آرگنز ہیں وہ پراپر ورک نہیں کرتے, ویک ہو جاتے ہیں. برین جو ہے اس کو کاربوہائیڈریٹس کی ضرورت ہوتی ہے ایکٹیو رہنے کے لیے, وہ اس کو اسکپ کر دیتے ہیں. تو اس کی روزمرہ روٹین میں جو ہے کافی چینجز آنا شروع ہو جاتے ہیں. اتنا بھی نہ کہیں کہ آپ کو بی پی ڈاؤن ہو, شوگر لیول ڈاؤن ہو رہا ہو, ہائپوگلائسیمیا ہو جاتا ہے, ورک آؤٹ کرتے ہوئے اکثر گر جاتے ہیں لوگ. فی الحال اس میں نا میرے ایک دو جاننے والے ہیں, یہ بھی ایک کوشچن میں ان سے کروں گا لوگوں کے لیے بھی, جو جنہوں نے ایکسرسائز بھی کی, رننگ بھی کی, کم ویٹ نہیں ہوا, اس کے بعد انہوں نے اپنا آپریٹ وغیرہ کروا کے وہ ہو گیا, لیکن اس کے بعد جو رزلٹ ہم دیکھ رہے ہیں وہ کافی بیمار اور سرجری کی طرف لوگ یہ کیا وہ سرجیکل. سر اس میں جو ہے نا لوگ جو ہیں وہ اپنے شارٹ کٹس میں کیا یوز کرتے ہیں کہ ایک تو آج کل لائپو سیکشن بہت زیادہ چل رہا ہے. ٹھیک ہے, لوگ جو ہے وہ اپنے فیٹ کو یا اسٹامک کو جو ہے نا کٹ کروا دیتے ہیں. 25% اسٹامک رہ جاتا ہے, 75% کو کٹ کروا دیتے ہیں. اس میں سے 2 ایگزامپلز ایسی ہیں کہ میرے جو ممبرس تھے, ایک کا نام سلمان تھا, اور ان کی ڈیتھ ہو گئی. ٹھیک ہے, وہ صرف کیا ہوا کاز کہ ان کا اسٹامک چھوٹا ہو گیا, انہیں ریکوائرمنٹ زیادہ تھی, باڈی جو ہے اس کی کنزپشن کم ہو گئی اور جو ہے نا وہ ہائپوگلائسیمیا اور ان کے ایک دم اس میں کارڈیک اریسٹ ہو گیا چیزوں میں خیال کرنا چاہیے. اور ویسے اپنے آپ کو مقصد ہوتا ہے اپنے آپ کو فٹ رکھنا, تو فٹنس کے لیے بہتر ہے کہ اپنے آپ کو ڈیلی ورک کریں, آپ اس کے ساتھ ساتھ جم جائیں یا ایکسرسائز کریں, گیم میں مصروف رہیں تاکہ آپ کا جو فٹنس ہے وہ بہتر ہے. ہم اس پہ مزید بات کریں گے. اب ہمارے پروگرام کا سیگمنٹ ہے ٹو ڈیز ویدر. ہمارے ساتھ ہمارے رپورٹر حسن ملک موجود ہیں, ذرا ان سے جانتے ہیں کہ ملتان کا موسم کیسا رہے گا. حسن, کوئی اچھی خبر ہے بارش کی یا پھر معمول کے مطابق گرمی میں اضافہ ہوگا؟ جی, شہر اولیا ملتان کے اگر آج کے موسم کی بات کی جائے تو ملتان کا درجہ حرارت بڑھنے سے سردی کی شدت میں نمایاں کمی دیکھنے کو آئی ہے, اور آج مارچ کے سٹارٹ سے ہی ملتان میں کافی زیادہ گرمی کا راج دکھائی دے رہا ہے. ملتان کے آج اگر زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت کی بات کی جائے تو آج شہر اولیا کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 31 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے. ملتان کے کم سے کم درجہ حرارت کی بات کی جائے تو آج شہر اولیا کا کم سے کم درجہ حرارت 17 ڈگری سینٹی گریڈ پر ریکارڈ کیا گیا ہے. ہوا میں نمی کے تناسب کو اگر دیکھا جائے تو آج ملتان میں ہوا میں نمی کا تناسب 84% تک ریکارڈ کیا گیا ہے. ایئر کوالٹی انڈیکس آج بھی ملتان کا 161 پوائنٹس پر ہونے کی وجہ سے بدستور آلودہ دکھائی دے رہا ہے. پاکستان کے فضائی آلودہ ترین شہروں کی لسٹ میں ملتان کی سٹینڈنگ اگر دیکھی جائے تو آج ملتان چوتھے نمبر پر سٹینڈ کر رہا ہے. آئندہ آنے والے دنوں کے حوالے سے بات کی جائے تو محکمہ موسمیات کی جانب سے یہ پیشگوئی ظاہر کی جا رہی ہے آئندہ آنے والے دنوں میں ملتان کا درجہ حرارت مزید بڑھنے کا امکان ہے, اور مارچ کے مڈ سے ہی ملتان میں گرمی اپنے جوبن پر دکھائی دے گی, جس کی وجہ سے ملتان کا درجہ حرارت کافی زیادہ بڑھے گا اور گرمی کی شدت میں نمایاں اضافہ دیکھنے کو آئے گا. اگر ملتان کے گزشتہ دنوں کے حوالے سے بات کی جائے تو ملتان میں گزشتہ دنوں بارش کی وجہ سے موسم کافی زیادہ خوشگوار ہو گیا تھا اور ملتان کا درجہ حرارت بھی قدرے کم ہو گیا تھا, جس کی وجہ سے موسم بھی خوشگوار تھا اور مطلع بھی کافی زیادہ صاف دکھائی دے رہا تھا. آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران کی بات کی جائے تو محکمہ موسمیات کی جانب سے یہ پیشگوئی ظاہر کی جا رہی ہے کہ کل ملتان کا موسم بادلوں کی لپیٹ میں رہنے کا امکان ہے, اور کل شام میں ملتان میں
بارش بھی متوقع ہے، جس کی وجہ سے ملتان کا درجہ حرارت کم بھی ہو سکتا ہے اور ملتان کا موسم کافی زیادہ خوشگوار دیکھنے کو ملے گا۔ آئندہ 24 گھنٹوں کے حوالے سے بات کی جائے تو محکمہ موسمیات کی جانب سے یہ پیشگوئی بھی ظاہر کی جا رہی ہے کہ آج اور کل صبح تک ملتان کا موسم خشک رہنے کا امکان ہے۔ جی بہت شکریہ حسن ملک، آپ نے تفصیلاً ملتان کا موسم بتایا۔ ہم ذرا آئیں گے ماہر عمران نواز کی جانب۔ بات ہو رہی تھی سابقہ حکومت کے دور میں جو بے ضابطگیوں کے حوالے سے کیسز چل رہے ہیں۔ ماہر عمران، ہم نے کافی سارے کیسز دیکھے ہیں جن میں جو برسیاں کی گئی اس میں بے ضابطگیاں سامنے ایک سیم ملتان ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کا کیس ہے جو کافی عرصے سے چل رہا ہے، ایسے ہی جہاں پر جو لیگل چیزیں تھیں ان کو فالو نہیں کیا گیا اور اپنے پسندیدہ لوگوں کو بھرتی کیا گیا۔ سیم ہم محکمہ صحت کے کیسز دیکھتے ہیں کہ جی وہ ڈیلی ورک میں جو ڈیلی ڈینگی کے حوالے سے امپلائز تھے، ہر محکمے میں کوئی نہ کوئی کیس چل رہا ہے اور سوال اس پہ ہے کہ جو لوگ وہاں پر ہائر کیے گئے وہ پراپر طریقے سے نہیں کیے گئے۔ تو یہ جو ایک شفافیت کے نعرے لگائے جاتے ہیں، بلند و باغ لوگوں کو سپنے دکھائے جاتے ہیں کہ جی اب ہم پہ اعتماد کرو، ہم آپ کو بہتر چیز دیں گے، لیکن یہ جو چیزیں ہیں کرپشن کی کتنی زیادہ کیسز سامنے آ رہے ہیں اور یہ کتنی خطرناک ہیں؟ دیکھیں بلال، ایک بدقسمتی یہ ہے کہ جس ادارے میں بھی کوئی آتا ہے تو وہ سب سے پہلے یہی ہے کہ خرید و فروخت کا ایک سلسلہ کے وہ پیسے لیے اور بھرتیاں، اس طرح کے کافی سکینڈل جو ہیں وہ آئے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو ایک لا ہے، قوانین ہے، جب ایک مرتبہ کسی کو آپ کنٹیکٹ پہ رکھ لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر وہ مستقل ہی ہوتا ہے، اس نے کیس دائر کرنا ہوتا ہے، کیونکہ اس وقت تک جو ہائر کرنے والا ہوتا ہے یا جو اپوائنٹ کرنے والا ہوتا ہے اس کی وہ یا تو ٹرانسفر ہو چکا ہوتا ہے یا وہ پروموٹ ہو چکا ہوتا ہے، وہ وہاں پہ نہیں ہوتا، دوسرا آنے والا اس کو نکال دیتا ہے۔ جب نکالتا ہے تو عدالتوں میں یہ کیس مستقلی کے جو ہیں وہ لیبر کورٹ میں بہت زیادہ چل رہے ہیں، ہائی کورٹ میں بھی ہیں۔ اب آپ نے دوسری بات کی، اس میں ہمارے قوانین موجود ہیں۔ ایک تو ہے آمدن سے زائد اثاثوں کے قوانین، جس طرح اب ایک بہاڑی کی میں بات کروں، ایک ڈپٹی کمشنر کا ایک نائب قاصد ہے اور اربوں روپے اس کے اکاؤنٹ سے نکل رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، حیران کن بات ہے۔ ہمارے ہاں ایک بدقسمتی کا لفظ میں ہر پروگرام میں استعمال کرتا ہوں۔ بدقسمتی یہ بھی ہے کہ ہم کرپشن کرتے ہیں اور پھر کہتے ہیں اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں اللہ نے بہت نوازا ہوا ہے، اللہ کا فضل ہو گیا ہم پر، اللہ کا کرم ہو گیا، اور گھر کے دروازے بھی لکھتے ہیں ماشاءاللہ، اور ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ ہم نے یہ جو مال کمایا ہے وہ اس کی سورس آف انکم کیا ہے، وہ کن ذرائع سے ہم نے اکٹھا کیا ہے، اس پہ ہم نہیں سوچتے، اس پہ ہم شکر ادا کرتے ہیں، الحمدللہ کہہ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ کا شکر ادا ہر وقت کرنا چاہیے، لیکن ان چیزوں پہ ذرا گھبرا کے استغفار پڑھنی چاہیے کہ جو ہم یہ سارا کچھ کر رہے ہیں۔ ایک نیب قاصد کے گھر سے اربوں روپے برآمد ہو رہے ہیں، اس کے اثاثے اربوں تک پہنچ گئے ہیں، تو وہ کیسے ہوئے ہیں؟ 2 نمبر ہی کام کیا ہوگا نا، اور اس کے علاوہ کوئی اس کے گھر کوئی آسمان سے پیسوں کی برسات تو نہیں اور ہوئی۔ لوگوں کا ایک اور بھی ہے کہ پاکستان جو ہے وہ سوٹیبل ملک ہے ان کاموں کے لیے، 2 نمبریوں کے لیے، کہ بچ جاتے ہو آپ تو اس کہیں نہ میں کہیں جو سے اس کا بچ جاتے کیس آیا نیب قاصد کا، جس کا بلین روپیز کا اس پہ الزام ہے، وہ کیس تھا کیا؟ کیس اس کا بنا کیا؟ وہ بنا نیب، اس میں احتساب عدالت ملتان میں وہ چل رہا ہے، نیب کورٹ ایسے کیسز کی وہ جو ہے وہ دیکھتی ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ ابھی اس میں تو شاعتیں وغیرہ چل رہی ہیں، نیب قوانین میں بھی ترمیم ہو گئی ہے، لگتا یہی ہے یہ کیس پھر داخل دفتر ہو جائے۔ داخل دفتر ہو جائے گا وہ بھائی، اگر پری بارگین میں بھی جائے گا تو چند کروڑ فائدے کے باہر آ جائے گا۔ اور اب اندازہ لگا لیں ترقی کے ذرائع ہمارے یہاں کس طرح سے ہیں کہ ایک نیب قاصد جس کی اگر پینشن کی بات کریں تو وہ سال 20-22 سال سروس کے بعد 8-10 لاکھ بھی مشکل سے بنے گی، اور وہ پینشن سے پہلے اتنے روپے بنا گیا، تو اندازہ لگا لیں کہ ہمارا کتنا سکوپ ہے کرپشن میں، غلط سکوپ ہے۔ اس کو مسترد ہونا چاہیے، ان چیزوں پر کریک ڈاؤن بھی ہونا چاہیے، اور ہمارے جو قوانین ہیں مزید سخت بنائے جائیں تاکہ ان چیزوں کا خاتمہ ہو سکے۔ ہم مزید بات کریں گے، ہمارے ساتھ رہے گا، ملتے ہیں شارٹ بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، جس طرح آج ہم بات کریں، ہم آپ کو مشورے بھی اچھے دے رہے ہیں کہ اپنا خیال کیسے رکھنا بھی خیال ہے، بس یہ نہیں ہے کہ بھول جانا ہے اور پھر باتیں ہم سن لیتے ہیں، ارادہ بھی باندھ لیتے ہیں اور پھر ہم بھول جاتے ہیں۔ آج کل نمان لوگ تو اتنے زیادہ کانشیس ہو چکے ہیں کہ انہوں نے اپلیکیشن ڈاؤن لوڈ کی ہوئی ہے، وہ کہتے ہیں آج ہم 400 قدم چلے آئیں، کوئی کہتے ہیں 2000 قدم چلو، یہ اتنا احسان جو ہم کرتے ہیں اپنی باڈی پہ، یہ کتنا ہمارے لیے پازیٹیو ہے؟ سر ایگزیکٹلی ہوتا کیا ہے کہ لوگوں نے گیجٹس پہنے ہوتے ہیں واچ کی صورت میں، یا سیل موبائل جو ہے ان کی جیب میں ہوتا ہے،
अगर वो हिल जुल रहे होते हैं तो उस आपका जो मोबाइल या वॉच होती है गैजेट वो उसको उस हिसाब से सेंस कर रहा होता है। तो वो लोग समझते हैं कि हम स्टेप इतने ज़्यादा हुए हैं पूरे डे के अंदर जो हमारे स्टेप्स हैं, एक्चुअली वो पूरे स्टेप्स नहीं होते, उसमें से मैं समझता हूँ 40% तो आप निकाल ही दें। आपका सेडेंटरी लाइफस्टाइल होता है वो। तो वो कितना आपके लिए पॉजिटिव होता है एक इंसान के लिए? पॉजिटिव तो क्यों है कि उसका डेली बेसिस पे अब जिस तरह आप बता रहे हैं कि वो स्टेप्स को काउंट करके जो है ना अपनी उसको मेजर कर रहा होता है। कॉलर है शायद हमारे साथ, हमारे साथ एक कॉलर है मोहम्मद हनीफ, जरा उनसे बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम हनीफ साहब। मैं चिश्तिया से बोल रहा हूँ। जी जी सुनाओ जी, क्या हाल है, ठीक हो? अल्लाह का शुक्र है। सर अभी ना एक प्लाट लाया होया 10 मरले का चिश्तिया से। ठीक है जी। वो प्लाट का 25,000 रुपया भी दिता किस्तां से। ठीक है। राणा मुजम्मल अरशद कमीनी है, सब्जी मंडी से अरशद की दुकान है। ठीक है। वो साढ़े ना जगह नहीं बोल दिया। नहीं, आपने आपके जो प्लाट था वो आपके नाम हो चुका था या नहीं हो चुका था? ना नहीं करवा किस्तां लै दिया, 15-20 साल हो गए किस्तां हुई। हाँ जी, काफी हमारे केसेस हैं कि हमारे यहाँ किस्तों पे चीजें दी जाती हैं, जब पैसे मुकम्मल होने लगते हैं तो फिर वो अगले नाम नहीं कराते। अच्छा, इसमें ना कवानीन, अच्छा ये पूरी बात उन्होंने कर ली है? हाँ जी, होगी। अच्छा, कवानीन इसमें जो है आप तकमील मुआहदा एक है, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस हमारे जो, जब आप किसी से कोई एग्रीमेंट करते हैं, इन्होंने लिखा होगा एग्रीमेंट, तो वो जब मुआहदा वो पूरा नहीं होता तो तकमील मुआहदा का जो है वो केस दायर करते हैं। उसकी जो ज़मीन की मुनासबत से 15,000 शायद या 30,000 रुपए, वो जितनी वैल्यू होती है उस हिसाब से कोर्ट फीस अदा करनी होती है। शायद उसी फीस का जिक्र कर रहे थे। अच्छा, नहीं ये उसका नहीं, ये कह रहे थे भाई मैंने इंस्टॉलमेंट दे रही है, मेरे नाम नहीं हो रहे। हाँ। तो आप किसी जो अदालत से रजू करें, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का ये केस है, तो और उसमें जो है अदालत में अपने गवाह और वो चीज़ें उस ओरिजिनल जो डॉक्यूमेंट्स हैं, ये बात में यहाँ पे जब भी कोई मुआहदा आप करें तो ज़रूर आप जो स्टाम होता है रजिस्टर्ड स्टाम जो है वो लें 1200 वाला, उस पर आप एग्रीमेंट करें और उसमें गवाहों का। और एक और प्रॉब्लम भी है हमारे यहाँ, एक आम सा केस है, एक सादा सा केस है जिसमें एक फरीक ये कह रहा है कि मैंने किस्तें पे की और मुझे जो मेरा हक मिलना चाहिए वो मिले। अब इस केस पे भी सालों लग जाएंगे, इस केस की तकमील होते हुए भी कई साल गुजर जाएंगे। तो हमारे यहाँ जो सिस्टम है कितना कब अपग्रेड होगा, या हो चुका है या हो रहा है, या कितना हुआ है? देखें दो बातें हैं। अगर अदालत 5 दिन में ये कर दे तो मैं समझता हूँ कानूनी तकाजे जो हैं वो पूरे नहीं होते। नंबर 2, हम इस केस में अगर हम मजलूम हैं, यानी हमारे नाम नहीं हो रहा, तो हम कोशिश करेंगे ये जल्दी हो जाए। अगर हम किसी के साथ एग्रीमेंट करेंगे और उनके नाम करवानी होगी तो कभी हम वकील का बहाना करेंगे। बहैसियत कौम हम लोग जो है ना खुद ये नहीं करना चाह रहे और अदालतों पे हम इल्ज़ाम जो है वो देते हैं। कानूनी तकाजे होते हैं कि सम्मन नोटिस जाना है, 15 दिन का वो दिन है, टाइम है, उसके बाद जो आपने दावा किया उसका जवाब भी दावा आना है, वो देखना है, उसके बाद उनकी तरफ से शहादते, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, इनकी तरफ से एविडेंस, ये जब तक तमाम एविडेंस कलेक्शन नहीं होगी अदालत क्या फैसला करेगी। और तो उसमें ये प्रोसेस सेम केस तोशा खाना केस भी चल रहा है, खान साहब पे फर्द जुर्म आयद होनी है, वो खान साहब ने कहा मैं तो जाना ही नहीं है। अब जब तक जाएंगे नहीं, जब तक पुलिस गिरफ्तार नहीं करेगी तो फर्द जुर्म कैसे अच्छा, मैं यहाँ पे एक बात और भी, कल जो था वो एक पूरा हंगामा मारा जमान पार्क में। तो छोटी सी बात ये थी कि ये जो होता है ना गिरफ्तारी के जो वारंट जारी होते हैं, अदालत की तमील कराना है, इसका ये मकसद नहीं होता आपने उसे गिरफ्तार करके ही पेश करना है। हाँ, बार बार अदालत कह रही होती है, जब कोई नहीं मानता उसके बाद ये वारंट गिरफ्तारी जारी होते हैं। अब भी उनके पास टाइम है, वो जाएं और ये वारंट मनसूख हो सकते हैं। कोई ऐसा ये नहीं है वारंट गिरफ्तारी जारी हो और मनसूख ना हो सके, यानी जो पेशी है उस पर पहुंच जाए तो ये खत्म हो जाएगा। जी, सूरत हाल हम इस पर मजीद बात करेंगे। हम जरा आते हैं नुमान खान की। नुमान, जिस तरह हम बात कर रहे हैं फिटनेस के हवाले से, हमने क्वेश्चन भी लिए दोस्तों के जो कॉलर्स आ रहे थे। एक और चीज़ ये है कि हमारे यहाँ जो लोग इस तरफ आते हैं स्टेरॉइड का भी इस्तेमाल करते हैं, वो चंद महीनों में कहते हैं कि हमारा जो बॉडी है वो इस तरह से हो जाए, वो शेप बन जाए और सारा कुछ। तो ये प्रैक्टिकल नेचुरल तो नहीं है। आप बना भी लें तो उसके फ़वाइद आप खुद ही लोगों के सामने शो ऑफ कर सकते हैं, वरना सबको पता होता है कि आपने एक्चुअली स्टीरॉइड जो है वो वर्क किस तरह करता है कि आपकी बॉडी में एक हार्मोन होता है जिसे कहते हैं टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, टेस्टोस्टेरोन की नेचुरल प्रोडक्शन जो है वो इंसान की बॉडी में बड़ी नॉर्मली प्रोडक्शन हो रही होती है इसकी। ठीक है,
یہ ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو باڈی کو بہت شارٹ ٹائم کے اندر بنانا چاہتے ہیں، یا کچھ لوگ جو ہیں وہ اپنے آپ کو ماڈل فزیک بنانے کے لیے یا پریٹینڈ کرتے ہیں انسپائریشن کے لیے، تو اس کے لیے جو وہ اسٹیرائڈس کا یوز کرتے ہیں، ایکسٹرنل اسٹیرائڈ جب لیتے ہیں انجیکشنز کی فارم میں یا پلس کی فارم میں، وہ کیا کرتا ہے آپ کی باڈی میں جو پروڈکشن نیچرل ہوتی ہے نا ٹیسٹوسٹیرون کی، اس کو سپریس کر دیتا ہے. ٹھیک ہے. آپ کی باڈی میں ایک ایڈرینل گلینڈ ہوتا ہے، ایڈرینل گلینڈ کی تھرڈ لیئر میں جو ہے نا نیچرل ٹیسٹوسٹیرون پروڈیوس ہو رہا ہوتا ہے. آپ جب اس کو بوسٹ کرتے ہیں تو ایکسٹرنل اسٹیرائڈ ورک کرنا شروع کر دیتا ہے، وہ سپریس ہو جاتا ہے نیچرل. اور جو ایکسٹرنل لیتے ہیں اس کی پرفارمنس اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ آپ کے مسل فائبرز جو ٹیشوز کی فارم میں جو بن رہے ہوتے ہیں نا، وہ ان کی پروڈکشن بڑی سپیڈ پکڑ جاتی ہے، بوسٹ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. وہ ٹیشوز جو ہیں وہ بہت جلدی بانڈنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں مسلس کو. وہ اسے آپ یوں کہہ لیں کہ پروٹین سینتھسس جو ہے نا وہ بڑھ جاتے ہیں. مسل بریک ڈاؤن ہوگا، بریک ڈاؤن ہوتے کے ساتھ ہی پروٹین وہاں پہ جلدی اسٹور ہوگا، وہ مسل ریپڈلی ریپیئر ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اس کے بعد وہ دوبارہ اگلے ورک آؤٹ کے لیے تیار ہو جاتا ہے. ہوتا ہے کیا ہے کہ اس کے ڈس ایڈوانٹیجز جو ہے وہ سامنے آنا شروع ہوں گے آپ کے ود ان 2 ایئرس. وہ کسی بھی فارم میں ہو سکتے ہیں، وہ لیور فیلئر ہو سکتا ہے، ہارٹ ڈیزیز میں کئی لوگ تو کارڈیک اریسٹ بہت زیادہ کامن ہے. فوری انتقال بھی کر گئے. بالکل. وہ ایکسس اسٹیرائڈ کی وجہ سے یہ ہوا نا کہ ان کے جو آرگنز ہوتے ہیں جہاں مسل سائز آپ کا انکریز ہوتا ہے اس کے ساتھ آپ کے آرگنز کا سائز بھی انکریز ہوتا ہے. نارمل ہے، ہر جم میں جب جائیں تو کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اس کو یوز کر رہے ہوتے ہیں. ہاں جی. تو اس پر کوئی چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے. بہت سی جگہ پہ جو یہ ڈرگ ہے وہ انہی وجہ سے والدین اپنے بچوں کو نہیں بھیجتے. ہاں جی بالکل. اب ہمارے پاس بھی کئی لوگ آتے ہیں اس طرح کے جو ہے نا، ہمیں وہ کہتے ہیں کہ سر وہاں تو ہم جم میں لوکل جم میں جاتے ہیں، وہاں تو لوگ بہت زیادہ باڈی بلڈرز سے نظر آتے ہیں. آپ کے یہاں پہ لوگ جو ہیں وہ موسٹلی فٹنس کی اس سے ریلیٹڈ نظر آتے ہیں، یہاں پہ باڈی بلڈرز کیوں نہیں ہے یا آپ لوگ کمپٹیشن کیوں نہیں کرواتے. اس کی مین وجہ یہ ہے کہ آپ اس باڈی کے ڈیسٹینیشن پہ وداؤٹ اسٹیرائڈ پہنچ ہی نہیں سکتے آپ. ٹھیک ہے. اس کا پھر کیا ہوتا ہے ڈس ایڈوانٹیج کہ آپ کے کچھ ٹائم کے بعد جو ہے آپ کی باڈی میں ٹیسٹوسٹیرون کی جگہ وہ کنورٹ ہو کے ایسٹروجن جو فیمیل ہارمون ہے اس میں کنورٹ ہونا شروع ہو جائے گا. پھر وہ کیا ہوگا کہ آپ کے مسلس جو ہیں وہ بالکل میلٹ ہونا شروع ہو جائیں گے. لائک کہ جس طرح وہ سالڈ نظر آ رہے ہوتے ہیں ایکچولی وہ اس طرح ہوتے نہیں ہے. کچھ ٹائم کے بعد وہ ویکس کی طرح پگھل کے جو ڈاؤن ہو جاتے ہیں. ان کو دوبارہ فیم کرنے کے لیے آپ کو دوبارہ سائیکل لینا پڑے گا. یہ ایک پرابلم ہے. تو اسٹیرائڈ کا استعمال بالکل نہ کریں، نیچرل رہیں اور خود آپ جو ایکسرسائز کے ذریعے آپ کرنا چاہتے ہیں اس کو اچیو کریں. ماہر بنانے بعد جس طرح ہم بات کرتے ہیں کیسز ڈیلے ہو جاتے ہیں، کیسز کے تو معاملات چلتے رہیں گے. ایک اور بہت بڑا اسکینڈل ہم نے دیکھا جو کہ کئی عرصے سے انسانی سمگلنگ کے حوالے سے، لاسٹ ٹائم ساؤتھ پنجاب سے کافی سارے لوگ گئے اور پھر وہ اسلام آباد کے قریب جا کر کچھ ان کو پکڑا گیا. ابھی لاسٹ ٹائم جو اٹلی میں واقعہ ہوا، کشتی ڈوبنے سے کافی سارے پاکستانی اس میں چلے گئے. انسانی سمگلنگ کا کام جاری ہے. کتنا خطرناک ہے؟ تو خطرناک یقیناً. اس کے خلاف کریک ڈاؤن ہونا چاہیے. مختصراً اس پہ ذرا جواب دیجیے گا. دیکھیں 2002 میں انسداد انسانی سمگلنگ جو ایکٹ ہے وہ پاس کیا گیا. پھر کیا ہوا کہ اس میں جو سزائیں جزائیں تھیں وہ کم تھیں اور لوگ جو ہے وہ رک نہیں رہے تھے، انسانی سمگلنگ رک نہیں رہی تھی. کنٹینر برآمد ہو رہے تھے. ہم جب چھوٹے ہوتے تھے ہم بھی سنتے تھے بچوں سے بھرا کنٹینر جو ایران سے اور مختلف راستوں سے جو بنا رکھے ہیں ان کو ڈنکی بولتے ہیں یا ڈنکر، جو یہ سارا کر رہے ہوتے ہیں. اب ہوتا کیا ہے ہمارے ارد گرد کے لوگ بیٹھ کے کہہ رہے ہوتے ہیں یار جرمنی میں پہنچا دیں گے آپ کو، یونان پہنچا دیں گے آپ کو، امریکہ پہنچا دیں گے، اتنے پیسے لگیں گے تو آپ جائیں گے اور آپ کا جو زندگی شاہانہ بن جائے گی. یعنی وہ لالچ دے رہے ہوتے ہیں اور ایک بندہ جو بے روزگار ہوتا ہے یا غربت کا مارا یہاں پہ وہ رسک یہ لے لیتا ہے اپنی جمع پونجی لٹا کے. اس کے بعد کیا ہوتا ہے یا تو وہ راستے میں کی فائرنگ کا شکار ہو کے سیکورٹی اداروں کی وہاں پہ، یا وہ ڈوب کے یا بھوک سے. بہت سے ایسے کیسز آئے ہیں کہ درجنوں بلکہ سینکڑوں لوگ جو جا رہے ہوتے ہیں وہ راستے میں مرے پڑے ہوتے ہیں. اسے چیلیں کاٹ رہی ہوتی ہیں اسے لالچ میں آ کے. اور یہاں پہ آپ نے کہا یہ قوانین بڑے سخت ہیں. 2018 میں ایکٹ جو یہ جو انسانی سمگلنگ ایکٹ جو ہے وہ جب 2018 میں آیا. ماہر میں واز ہمارے پاس ٹائم کافی شارٹ ہے، اس پہ ہم پھر مزید گفتگو کریں گے جب آپ ہمارے پاس آئیں گے. بہت شکریہ آپ کا نعمان خان، آپ کا شکریہ. آپ نے تفصیلاً ہمیں بتایا اور جو ہمارے سوال تھے کہ وہ ہم اپنے آپ کو فٹ کیسے رکھ سکتے ہیں تو ہم نے کوشش کی کہ ان سوالوں کے جواب دے سکیں. ان پہ عمل کرنے کی بھی ضرورت ہے تاکہ ہم اپنی روٹین کو بہتر بنا سکیں. ہم بریک پہ جائیں گے، بریک سے واپس آئیں گے تو ہمارے ساتھ ہمارے نئے مہمان موجود ہوں گے. پھر ہم نئے موضوعات پہ بات کریں گے. ہمارے ساتھ رہے گا. ملتے ہیں شارٹ بریک کے بعد.
वेलकम एक नाज़रीन, जिस तरह हमने आपको बताया था कि जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम नए मौज़ूआत पे बात करेंगे। एक और चीज़ जो आपको हमने बतानी है, आज सराइकी अजरक डे है, तो इस हवाले से पूरे खित्ते में, पूरे साउथ पंजाब में, पूरे सराइकी खित्ते में, हमारे पूरे रोही के खित्ते में, पूरे वसेब में आज जो सराइकी अजरक डे है वो एक खूबसूरत अंदाज में मनाया जा रहा है। आज दिन भर रिलीज़ भी होंगी, इस हवाले से तकरीबात भी होंगी, और जहाँ के जो मकीन हैं, जहाँ के जो बासी हैं, जहाँ के रहने वाले हैं, वो अपने तहजीब और उसके साथ अपने तमद्दन और अपनी सकाफत पर फ़ख्र भी करते हैं, मान भी करते हैं, और ये खूबसूरत हमारी पहचान है सराइकी अजरक। और आज उसका दिन है, तो आज हम इस हवाले से भी बात करेंगे, सराइकी अजरक के हवाले से, और उसके साथ साथ सराइकी कल्चर के हवाले से भी हम बात करेंगे। और इस खित्ते में जो एक खूबसूरत शायरी के ज़रिए इस खित्ते की महरूमियों का जिक्र किया गया। हम अक्सर देखते हैं कि शाकिर शुजा आबादी और बाकी लोगों ने इस पर काफ़ी ज़्यादा शायरी की। हम देखते हैं कि सराइकी खित्ते की महरूमियों के लिए जो सियासी जमातें हैं, सराइकी पार्टीज़ हैं, वो भी मुसलसल आवाज़ उठाती रही हैं। सराइकी सूबे का मुतालबा हर इलेक्शन में रहा है, इस इलेक्शन में भी रहेगा। और हमारे यहाँ एक वही लफ्ज़ जो हम मुसलसल इस्तेमाल करते हैं, बदकिस्मती वाला, सराइकी सूबा का स्लोगन हर सियासी जमात ने दिया, लेकिन उस पर अमल कहीं नहीं हुआ। साबका हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 100 रोज़ में कहा गया कि हम 100 रोज़ में सराइकी सूबा देंगे, लेकिन वो फिर उस पर अमल नहीं हो सका। कहा गया कि हमारे पास इतने ज़्यादा मैंडेट नहीं है कि हम सूबा बना सकें। फिर एक सेक्रेटरीट का ऐलान किया गया, उस पर भी प्रॉपर तरीके से अमल नहीं हो सका। जी तो मसाइल हैं। पाकिस्तान पीपल पार्टी भी इस पर काफ़ी आवाज़ उठाती रही है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानब से 2 सूबों का, बहावलपुर और सराइकी सूबे के हवाले से काफ़ी ज़्यादा मामला सामने आते रहे। तमाम जमातें इस स्लोगन पर वोट तो लेती हैं, लेकिन इस खित्ते का जो हक है वो उसको अभी तक नहीं मिल पाया। इस खित्ते के लोगों की जो महरूमी है वो यकीनन काफ़ी ज़्यादा है। 35% शेयर की बात की जाती है, 30% शेयर की बात की जाती है, लेकिन अक्सर फंड्स लैप्स हो जाते हैं, अक्सर फंड्स वापस चले जाते हैं, और इस खित्ते के नौजवान हमें बेरोज़गार नज़र आते हैं। और जब भी इस खित्ते से लोग बैरून मुल्क जाते हैं, स्पेशली मिडल ईस्ट में, तो अफसोस होता है कि हमारे ज़्यादा लोग मेहनत मजदूरी के लिए जाते हैं। कहीं पर वो कोई ड्राइविंग कर रहे हैं, कहीं पर वो मजदूरी कर रहे हैं, कहीं पर वो मैकेनिक हैं, कहीं पर। तो इस खित्ते के लोगों को स्किलफुल बनाकर अगर बाहर भेजा जाते हैं, वो बैरून मुल्क जाते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा हालात बेहतर हो सकते हैं। लोगों को एम्पावर करना है, लोगों को स्किल सिखानी है। तो आज भी हम इस सवाल से बात करेंगे। आपको अंदाज़ा तो हो गया होगा कि आज हम किन किन मौज़ूआत पे बात करेंगे। तो आज सराइकी कल्चर डे है, तो उसकी मुनासबत से हमारे साथ हमारे पहले मेहमान हैं, सराइकी शायर हैं आरिफ गुलशन साहब। आरिफ गुलशन, आपको खुश आमदीद। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। कैसे चल, आज किस तरह का दिन गुजारने जा रहे हैं और किस तरह की तकरीबात होने जा रही हैं? आज हमारे लिए जी सराइकी अजरक डे, सराइकी कल्चर डे, हमारे लिए ये ईद का दिन है। और इंशाअल्लाह पूरे पाकिस्तान में, पाकिस्तान के अलावा बाहर भी जो हमारे सराइकी लोग रहते हैं, वो भी बहुत ही जोश व खरोश से सराइकी कल्चर डे मना रहे हैं। सराइकी कल्चर डे मनाने के साथ हमारे दूसरे मेहमान मौजूद हैं, मुस्तनिफ हैं, अदीब हैं, शायर हैं, 11 से ज़्यादा किताबें लिख चुके हैं। उसके साथ साथ पाकिस्तान रेडियो में भी काम किया है और उसमें 27 साल प्रोड्यूसर भी रहे हैं। उसके साथ साथ पाकिस्तान टेलीविज़न लाहौर सेंटर में सराइकी प्रोग्राम में कंपेयर की हैसियत से भी काम करते रहे हैं। मुल्की और गैर मुल्की अदबी कॉन्फ्रेंस में भी शिरकत की है, सफ़रनामे भी लिखे हैं। तो हम आपको उनका तारुफ करा दें। हमारे साथ दूसरे मेहमान मौजूद हैं, सैयद नजफ अली शाह बुखारी साहब। बुखारी साहब, आपको खुश आमदीद। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मुझे जानकर अच्छा लगा कि इनका ताल्लुक बखर से है, हम मियाँ वाली से हैं, तो हम नेबर, हम साहिब भी हैं एक दूसरे के, तो उनसे गपशप में भी आज ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो बुखारी साहब कैसे हैं आप? मिजाज बखैर। बखर से मुल्तान आए, मुल्तान आके कैसा लगा? मुल्तान आके अच्छा लगा। मुल्तान से मेरी जो है वो रूहानी अकीदत है। हज़रत शाह शम्स तबरेज़ रहमतुल्लाह अलैह मेरे रूहानी मुर्शिद हैं माशाअल्लाह। और आज मुल्तान से आपका वैसे भी गहरा रिश्ता है। हाँ बिल्कुल। और आज का दिन वैसे भी सराइकी कल्चर डे के हवाले से, सराइकी अजरक डे के हवाले से है, तो आप भी सराइकी अजरक पहन के बैठे हैं, तो कैसा लगा है? अच्छा लग रहा है। ज़ाहिर है एक तहजीब है, एक कल्चर है, एक तमद्दुन है। इंसान की ये सरिश्त में शामिल है कि उसको अपनी तहजीब से, अपने कल्चर से, उसके आसपास जो खूबसूरत रवैये हैं उनसे बहुत ज़्यादा प्यार होता है। रवैयों से जुड़े जो लोग होते हैं, कल्चर से जुड़े जो लोग होते हैं, शायर हैं, अदीब हैं, सुखनवर हैं, कूज़ागर हैं,
तख्लीकार हैं, हुनरमंद हैं, जो भी हैं वो जुड़े हुए हैं, तो ज़ाहिर है वो खूबसूरत लगते हैं, खूबसूरत लगते हैं। और ये खूबसूरत भी गुलदस्ता है हमारे खित्ते का, जिसमें हम देखते हैं कि हमारे लोग सुबह सवेरे हम देखते हैं कि कुछ लोग हमारे यहाँ, अगर इस खित्ते की बात करें तो सबसे ज़्यादा अनाज इस खित्ते से प्रोड्यूस होता है। हम देखते हैं कि गंदम की फसल की बात करें तो पाकिस्तान के पूरे मुल्क की बात कर लें, KPK में देख लें, बलूचिस्तान में देख लें, सिंध में देख लें, साउथ पंजाब में सबसे ज़्यादा गंदम काश होती है। कॉटन की फसल देख लें, हम टेक्सटाइल सनत की बात करते हैं, हम कहते हैं कि इससे हमें रेवेन्यू जनरेट होता है, वो भी इस खित्ते की फसल है और यहाँ सबसे ज़्यादा काश्त होती है। उसके साथ साथ मूंग और बाकी फसलें भी यहाँ काश्त होती हैं। तो इस खित्ते के लोग मेहनत करने वाले हैं और इस मेहनत में जो उनको रिटर्न में जो चीज़ें मिलनी चाहिए बदकिस्मती से उस तरह से ओन नहीं किया गया इस खित्ते को, जिसकी वजह से हमें महरूमियाँ नजर आती हैं, लोग परेशान हाल दिखाई देते हैं। सारी उम्र मेहनत करने के बावजूद भी उन्हें उस तरह से उसके बेनिफिट नहीं मिल पाते जिसके जिम्मेदार इस खित्ते के नुमाइंदगान भी हैं और यकीनन हुकूमत भी है जो पसमानदा एरियाज पर तवज्जो नहीं देती, बल्कि चंद शहरों पर जो सारा बजट है वो खर्च कर दिया जाता है। हम इस पर मज़ीद बात करेंगे। हम जरा आएंगे आरिफ गुलशन के पास। आरिफ गुलशन, आज जिस तरह से सराइकी अजरक डे है, जरा इस हवाले से थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को बताइएगा कि किस तरह से आप लोग जमा होते हैं, किस तरह से तकरीबात का आगाज़ किया जाता है और रिस्पॉन्स लोगों का कैसा आता है? जी बिल्कुल, जैसे ही सराइकी कल्चर डे के अयाम करीब आते हैं तो बहुत ही जोश व खरोश के साथ, मतलब ज़ौक़ के साथ, इश्क के साथ, खुशी के साथ, जी बिल्कुल, हमारी सकाफत का दिन करीब आ रहा है। और दूर दराज से आज मुल्तान आर्ट्स कौंसिल और मुल्तान टी हाउस में इंशाअल्लाह आप प्रोग्राम से फारिग हो के जाके देखें। और बल्कि मैं सब सामीन को, दोस्तों को भी दावत देने वाला हूं कि आप भी जाएं, आप देखें कि सराइकी कल्चर, सराइकी सकाफत किस रंग में है और कैसे जो है ना आप देख के महसूस होंगे। हम सिंध की तहजीब काफ़ी रिच तहजीब है, काफ़ी कल्चर उनका रिच है। हम सिंधी कल्चर डे देखते हैं, उस पर पूरे सिंध में इसमें तकरीबात मनाई जाती हैं। तो इस खित्ते की पहचान भी इसका कल्चर है, वो कुछ अलग। पंजाब बिल्कुल हमारा सूबा है, लेकिन जो सराइकी खित्ता है उसकी एक अलग पहचान है। तो इस कल्चर को, इस दिन को भी सरकारी सतह पर भी मनाया जाना चाहिए। सरकारी सतह पर भी इस हवाले से तकरीबात का इनेकाद होना चाहिए। लास्ट टाइम हुकूमत ने पंजाबी कल्चर को फ़रोग देने के लिए तकरीबात का इनेकाद किया, अच्छा इकदाम था। सराइकी कल्चर के हवाले से भी सरकारी सतह पर भी दिन मनाया जाए। आरिफ गुलशन, हमें कुछ शायरी सुनाएं इस खित्ते के हवाले से। बिल्कुल, शायरी से पहले मैं ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि 6 मार्च सन 2014 को पहला सराइकी अजरक डे मनाया गया था, 6 मार्च 2014 को। ठीक है। और ये अब जो मनाया जा रहा है ये 10वां सराइकी कल्चर डे, सराइकी अजरक डे आज 10वां मनाया जा रहा है। हमारे कायद सराइकिस्तान जनाब सईद ज़हूर अहमद धरेजा साहब सराइकी अजरक के बानी हैं, सराइकी अजरक के बानी है। और सराइकी ज़बान, अदब ते सकाफत दे वधारे सांगे मैं कोशिश करे सां भी मैं भी सराइकी गाल करां। और तुसां सराइकी अगर अलाह से जो तुसां भी ना सारी ख्वाहिश है, सारी फरमाइश है जो तुसां भी सारे नाराज सराइकी बोले सो ते सराइकी ज़बान, अदब ते सकाफत दे वधारे सांगे उन्हां दी अजीम खिदमात हैं। हर साल हज़ारां दी तादाद विच सराइकी अजरकां दोस्तां को आप पवेंदन। सईद ज़हूर धरेजा साहब इदारा झोंक पब्लिशर हज़ारां सराइकी किताबां शाया कर चुके हैं और अपनी मदद आप दे तहत हज़ारां नवे लिखारियों को झोंक दी तरफों मुतारिफ कराया गया। हर नौजवान ते नवे शायर दा कलाम मुतारिफ कराया गया। सराइकी अजरक, सराइकी वसेब दी बहुत वड्डी पहचान है और पहचान बनी है। नीले रंग दा सराइकी वसेब नाल खास ताल्लुक है। सराइकी वसेब दे विच हज़ारां सालां तो नील दी काश्त थींदी पई है और सराइकी वसेब दे विच नील कोट, नीलगढ़ दे नां ते वस्तियां ते कस्बे मौजूद हैं। साडे दरियाए सिंध दा नां नीलाब भी है, साडे दरियाए सिंध दा नां नीलाब भी है। साडे वसेब दे विच चिट्टे कपड़े को नील देंदे तां कपड़े दी शान डोड़ी चोड़ी थी वेंदी है। तारीख दे विच सराइकी वाहिद खिता है जड़ा नील दी काश्त दा बहुत बड़ा इलाका है। और ये सारा कुछ बताने का मकसद ये कि जो एक नीला अजरक हमने पहनी हुई है, ये इसका पस मंजर क्या है। हम अगर अपने सूफिया किराम के मज़ारात पे जाएं
تو وہاں پہ جو نقاشی کی گئی ہے حالانکہ وہ سینکڑوں سال پہلے کے مزارات ہیں تو ہمیں وہ نیلا رنگ وہ خوبصورت جو ایک بلیو پاٹری وہ ہمیں نظر آتی ہے تو اس کی ریزن بھی یہی ہے. تو اس کلچر کی ایک پہچان رہی ہے, اس خطے کی پہچان رہی ہے, ان رنگوں سے ہے. ایک خوبصورت رنگ ہے جس کو آج سریکی اجرک ڈے کے طور پر منایا جا رہا ہے. اس کے علاوہ جو ہم آپ بات کر رہے تھے شاعری کے حوالے سے بھی ہم بات شاعری اور ادھر سے جو ہے نا اتھاؤں کے نہیں پوری دنیا تو ایکسپورٹ کیتا ویندے اے نیلا رنگ نیلی اجرک تے شاعری کے رنگ میں جو ہے نا ساڈا مالک رب رحمان ہے. شاعری دے روپ وچ میں اج سریکی کلچر دی گل کرے ہمارے 2 کالر بھی آئے ہیں وہ بھی شاعری کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں. ماشاءاللہ انشاءاللہ سی ہن سریکی شاعری ہو سی اور ہی سریکی کلچر دے سریکی اجرک دے بارے ہی. ساڈا مالک رب رحمان ہے ساڈا حامی ہر انسان ہے. اساں گلشن منزل تے پجنے ساڈی منزل سریکستان ہے. تساں آپ فرمیندے پیا نا کہ 100 ڈیں دا وعدہ ہا 100 ڈیں دا وعدہ کتھا رہ گیا وعدہ پورا کونے تھیا نہ تھیا تے ہی واسطے اور ساڈے کیا جذبات ہیں ضرور سماعت فرمیسو تساں بھی اور باقی سریکی دوست عوام پورے. اون تیرا سوں ان تیرا سوں فکر کہنی جن تیرا سوں بھاویں گلشن کچھ تھی ونجے اساں صوبہ گھن تیرا سوں بھاویں گلشن کچھ تھی ونجے اساں صوبہ گھن تیرا سوں. یہ نعرہ بھی کافی مقبول ہوا کہ گھنسو گھنسو صوبہ گھنسو. جی بالکل بالکل اس خطے کا ایک کافی عرصے سے مطالبہ چلا آ رہا ہے. ساڈی روحی تھل دامان ہے ساڈی روحی تھل دامان ہے ساڈی اجرک ساڈی شان ہے. اساں گلشن جھمراں پاونین ساڈا عشق سریکستان ہے. اساں گلشن جھمراں پاونین ساڈا عشق سریکستان ہے. اور در الفت دا تو کھولیا کر در الفت دا تو کھولیا کر نہ کہیں مسکین کو رولیا کر. ساڈے دل وچ درد ہے دھرتی دا تو گلشن سوچ کے بولیا کر. ساڈے دل وچ درد ہے دھرتی دا تو گلشن سوچ کے بولیا کر. اور بیا ایک شعر سی جو ساکو خوش کر بھاویں رنج کر دے ساکو خوش کر بھاویں رنج کر دے اساں ایک عہدوں تو 5 کر دے. ساڈا اللہ وارث ہے گلشن تو سریکی صوبہ انج کر دے. سریکی صوبہ انج کر دے. ساڈا اللہ وارث ہے گلشن تو سریکی صوبہ انج کر دے. یہ آپ نے شاعری سنی. میرا بھی دل کر رہا ہے کہ آج میں آپ سے کچھ سریکی میں بات کروں. ساری اس خطے کی جی پہچان ساری خوبصورت زبان ہوئی ہے. اگر اساں گل کراں صرف ملتان ہے ڈی جی خان ہے بہاول پور ہے رحیم جا خان ہے میاں والی بکھر اور ڈیرہ اسماعیل خان تے ٹانگ کے چی سریکی زبان بولی ویندی ہے. اس خطے دے لوگوں دا کافی عرصے تو مطالبہ ہے کہ اس پورے ایریا کو ایک صوبے دا نام آتا بنے. چلو ڈیرہ اسماعیل خان ٹانگ کے پی کے صوبے چ آ گئے لیکن باقی جڑے ہیں انہوں دا حق بنتا ہے. انہوں ایک جگہ تے اکٹھا تھی کہ صوبے دا مطالبہ کافی عرصے دا چلا آندا پیا. اس حوالے نال سیاسی جماعتوں کو چاہیے کہ وہ جڑا اس خطے دا ایک لوگوں نے تساں جڑا وعدہ کیتا ہے جے لوگوں کو تساں آکھا ہے کہ سب کو ووٹ دیو اساں ان دے بدلے تو کو صوبہ بڑھا کے دساں تو وہ کم از کم تمام سیاسی جماعتوں کا حق بنتا ہے کہ وہ اس وعدے کو پورا کریں. یہ تو باتیں ہو گئی. سریکی میں ہم ذرا آتے ہیں اپنے دوسرے مہمان کی طرف. سید نجف علی شاہ بخاری صاحب آپ نے سفر نامے بھی لکھے شاعری بھی لکھی ادب سے بھی کافی لگاؤ ہے کمپیئرنگ بھی کی پروڈیوسر بھی رہے. ان ساری چیزوں کو لے کے کس طرح سے چلے اور ملٹی ٹاسک کا شروع سے شوق تھا؟ یہ میں جب گورنمنٹ کالج بھکر میں پڑھا کرتا تھا تو شاعری کا اس وقت شوق ہوا. میرے جو استاد تھے پروفیسر بشیر احمد بشر پروفیسر اسد ترمذی صاحب بڑے اچھے شاعر تھے اور بڑی نابغہ روزگار شخصیات. ان کے ساتھ بیٹھا کرتے تھے وہ بہت محبت کیا کرتے تھے. شعر و سخن سے محبت تھی. پھر ان دنوں کو ریڈیو بھی سنا کرتے تھے. پھر ریڈیو پاکستان ڈیرہ اسماعیل خان چلے گئے. پھر وہاں جا کے پتہ چلا کہ یہاں کام بھی کرنا چاہیے تو پھر میں نے اسکرپٹ رائٹنگ سے وہاں ریڈیو پاکستان ڈیرہ اسماعیل خان میں آغاز کیا. اسلم جدون صاحب ہمارے. اچھا اسکرپٹ رائٹنگ آپ ذکر کر رہے ہیں. اسکرپٹ رائٹنگ ریڈیو پاکستان میں جس طرح سے ہم پہلے دیکھتے تھے اور اب جس طرح سے حالات تبدیل ہو گئے ہیں اب اس طرح سے تمام میڈیم پر کام نہیں ہو رہا. اسکرپٹ کتنا بہتر ہونا چاہیے کتنا مضبوط ہونا چاہیے اور کتنا لازمی ہے کسی بھی گفتگو کے لیے کسی بھی ڈرامے کے لیے کسی بھی چیز کے لیے؟
देखें, स्क्रिप्ट जो होता है एक बुनियादी जिसे कहते हैं, जैसे हम शायरी लिखते हैं तो उसके लिए ज़रूरी है कि वो मिसरे हों, खूबसूरत मंजर हो, खूबसूरत तख़य्युल हो, बहर हो, औज़ान हो, अरूज़ हो। इसी तरह जब हम स्क्रिप्ट लिखते हैं तो उसमें जानदार चीज़ ये है कि उसमें लफ्ज़ आप क्या लिख रहे हैं, उसमें आप कहना क्या चाह रहे हैं, अल्फाज का चुनाव, इंतखाब, ताज़ाकारी, मंजर निगारी। तो स्क्रिप्ट तो बड़ी अहमियत का, जिससे हम कहते हैं कि कूजे में दरिया को बंद कर दरिया को बंद, और चंद हरूफ में, चंद लाइनों में। जब हम रेडियो में गए तो हमें तो असातिज़ा ने बताया, प्रोड्यूसर मोहम्मद फयाज बलोच साहब मेरे बड़े मोहतरम दोस्त और मेरे ब्रॉडकास्ट उस्ताद, उन्होंने मुझे बताया था कि बच्चे बगैर दे रहे ना लिखे हो एक लफ्ज़ ही नहीं अलावना माइक के। अच्छा, आपने को जे ऐसा मुसलसल आजकल जे हालात बन गए, हाँ, किताब में रिश्ता कम थी के। जी जी बिल्कुल। वो आते हैं भी एक लफ्ज़ बगैर लिखा नहीं अलावना, लिखा होगा तब आप बोलेंगे, माइक्रोफोन पे बूंद पे बोलेंगे, बहुत जिम्मेदारी है। एक लफ्ज़ इधर उधर से नहीं बोलना, और बड़ा कॉन्फिडेंस उन्होंने दिया। तो ज़ाहिर है शुरू में हम घबराया करते थे स्टेज पे आते हुए। राइटिंग स्किल्स इंप्रूव हो सकती हैं बुक रीडिंग से, बुक रीडिंग से, इसके अलावा सेकंड ऑप्शन नहीं है? लिसनिंग से। ठीक है, आप सुने, मुख्तलिफ स्टेशन सुने, मुख्तलिफ। अब तो खैर सोशल मीडिया आ गया है, किताबों से लोग दूर हो गए हैं, तो आपके पास है अपना ये सोशल मीडिया, बस मोबाइल है, आप उस पर वो करें। लेकिन वो जो पहले वाला वो फन था ना, जब हम ड्रामा लिखा करते थे, आर्टिस्ट जमा हुआ करते थे, ड्रामे में तब्दीलियां होती थी, प्रोग्राम प्रोड्यूस किया करते थे, प्रोग्राम प्रोड्यूस करने के दौरान में जो नए नए तख़य्युल हमें प्रोड्यूसर भी बताते थे, साथी दोस्त भी बताते, सुबह मीटिंग भी होती थी। अताउल अकबर साहब, अल्ताफ़ अहमद शाह साहब मेरे बड़े मोहतरम, वो मीटिंग कॉल किया करते थे, बताया करते थे कि आज आपका प्रोग्राम है, गुलज़मीन है, उसमें ये बात जानी चाहिए। कंपेयर आपका 1 घंटे पहले आया है, उससे पूछे, रिहर्सल कराएं, उसके बाद उसको माइक पे छोड़े, वरना उसको घर भेज दे। वो वक्त था। आजकल तो फिर हर आदमी कंपेयर है। उस वजह से हम देख रहे हैं कि उस तरह से जो पहले हम उस एक मैसेज जाता था, लोग सुनते थे। जी जी। क्योंकि रेडियो में तो आवाज के जरिए, स्क्रिप्ट के जरिए लोग अपनी तरफ माइल कर सकते हैं, सेकंड ऑप्शन नहीं है। रेडियो ने हमें ये सिखाया है, बोलना सिखाया है, गुफ्तगू सिखाई है, करीना, सलीका। और मुझे अच्छी तरह याद है कि मैं बड़ा शर्माया करता था गुफ्तगू से, क्लास में जो बैतबाजी और ये प्रोग्राम हुआ करते थे। फिर रेडियो पाकिस्तान ने और रेडियो के माइक्रोफोन ने इतना मुझे हौसला दिया कि बकर में जितनी भी तकारीब हुई, उनमें प्राइम मिनिस्टर आए, उनकी तकरीब की कंपेयरिंग मैंने की, जो वज़ीर आला, गवर्नर्स वगैरह, मकामी जो शख्सियात या बाहर से जो शख्सियात, अदबी हवाले से या कौमी त्यौहार के हवाले से जो भी प्रोग्राम होता, देखिए एक बंदा एक रेडियो प्रोग्राम से शुरू हुआ है और वो फिर वज़ीर आज़म इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान के प्रोग्राम की वो कर रहा है कंपेयरिंग, तो इसका मतलब है उसको उसके लिए चुना गया है। बिल्कुल तब चुना गया है जब सुना गया है, जब सुना गया। हाँ, यकीन इसमें हम मजीद भी बात करेंगे और ये भी जानने की कोशिश करेंगे जो हमारे नौजवान हैं वो किस तरह से अपने अंदर इस तरह से बेहतरी ला सकते हैं अपनी गुफ्तगू में, अपने अंदाज में, अपने रवैयों में। और जो बाकी मामला आजकल चल रहे हैं कि यूनिवर्सिटीज़ से हमारे स्टूडेंट आते हैं और फिर वो कहते हैं कि हम डायरेक्ट स्टेज पर पहुँच जाएँ, तो उसके लिए मेहनत कितनी चाहिए। अगर आप मेहनत करके आएंगे तो फिर क्या नतीजे होंगे, वो मेहनत के बगैर आएंगे तो क्या नतीजे होंगे, इस पर हम बात करेंगे। आरिफ गुलशन के पास हम आएंगे। आरिफ गुलशन, मेरा भी दिल कर है कि आपसे की मैं बात करूँ, लेकिन काफ़ी टाइम थी कि सराकी अलाया को इस मारो मेरे को थोड़ा जहा वो फील थी ना पे तो सही सो कि आज ने दीन के हवाले नाल जितने तकरीबात थी पे कुछ सरकारी सतह दे भी इस हवाले नाल कोई नुमाइंदगी दी इम्कान है या इस सवाल में कोई होको नहीं आया। सराकी कौम जड़ी है अज तक असा नहीं सुनिया भाई गवर्नमेंट की तरफों कोई ऐलान थिया होवे या कोई एहतमाम थिया होवे सराकी कल्चर दे प्रोग्राम वास्ते या सराकी कहीं भी प्रोग्राम वास्ते। सराकी अवाम को, सराकी कौम को ता शुरू तो ही सुतेली
ਜਿਵੇਂ ਸਰਾਇਕੀ ਚ ਅਸਾਂ ਆਦੇ ਪਏ ਭਈ ਮਤਰਈ ਮਾਲ ਹਾਂ ਅਸਲੂਕ ਮਤਰਈ ਮਾਲ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਸਾਡੇ ਗਿਆ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਮਤਰਈ ਮਾਲ ਅਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਵੈਂਦਾ ਪਿਆ ਨਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਕੂ ਯਾਦ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਬਈ ਕਦੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ हुकूमत दावे तो बहुत ज्यादा करनी है हर सियासी जमात दावे करनी है कि असा खिते वास्ते बड़ा कुछ किया है लेकिन तुसा आदो कि भाई खिते के हवाले नाल इंडिया जी महरूमी है वो खत्म कौन नहीं कीते गए यह चीज तो असां पिटदे बैठे हैं अज तो नहीं शुरू तो पिटदे आंदे हैं भाई साकू साडा हक मिलना चाहिए जब तक सरायकी सूबा नहीं बनता साडे नाल ही में वांझ थींदा रहे वैसी और कयामत तक थींदा रहे वैसी ही वास्ते सरायकी कौम जेड़ी है हुण सुती कह नहीं पई हुण जाग पई है ते और इंशाअल्लाह साकू उम्मीद है हुण साकू रोड ते भी आवना पिया तां असां रोड ते भी आके अपना हक घिनसूं यकीनन इस हवाले नाल जेड़ा काम होना चाहिए यो कोई नहीं होया सेक्रेटरीट दा एक नारा लाया गया उस विच आखा गया है कि असां दा को सरायकी जेड़े लोग हैं इस खिते दे लोग चाहे वो जेड़ी कौम नाल भी ताल्लुक रखदे जेड़ी बिरादरी नाल ताल्लुक रखदे इस खिते दे जेड़े रामण वाले उन्हां को उन्हां दे हकूक मिले वे सन लेकिन उससे असा हर हुकूमत का रवैया डिठा है कि उस तरीके से संजीदगी नजर नहीं आई उस तरीके उन्हें काम नहीं किया कितने स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटीज इतने बनी इस खिते कितने हस्पताल बने इस खिते कितने रोजगार के मौके दिते गए कितनी इन्वेस्टमेंट घिन के आए इतने तो चंद ऐसे रोड हैं जिन्हें साल साल खिते के लोगों का मुतालबा है कि यार कम अज कम एक रोड बेहतर कर दो ताकि असा जे रोजाना जाना जाया जिन्हें वो नहीं वन उससे भी पैसे कौन हुकूमत के इमरान खान साहब ऐलान किया है कि असा मुजफ्फरगढ़ मियाँ वाली रोड बनेसूँ वो कोनी बरा हाले तक उम्मीद छोटे पैच वर्क कर देता वेंदा है उसने प्रॉपर काम नहीं किया गया इससे डेरा गाजी खान वाला एक रोड है वो काफ़ी अरसे तक चलता पे मुजफ्फरगढ़ के कई रोड हैं उनके मसाइल हैं तो अज इस तरह की अजरक डे के मौके ते असें ही याद हैं कि यार जेरे काम करने हैं वो भी करने चाहिए याद रिवाज ते रोड की गाल करेंदे पिया वे साडा भी शुजाबाद तो लोधरा रोड है हाँ वो भी काफी उससे तो मैं प्रोग्राम ही किया राजा राम गेलेवाल वो रोड भी बिल्कुल ही मतलब वो पहले आते हैं भाई पहले कहीं कहीं जम पाता था अब कहीं कहीं रोड आता है हाँ सारे रोड का ये हाल है हाँ वो उत्थे असा भी वंज के प्रोग्राम किया असा भी हाईलाइट किया लेकिन नुमाइंदगान शायद सुते पैन शायद उन्होंने परवाह को नहीं अवाम के मसैल का आरिफ हुसैन कोई एक और सा कुछ शायरी सुनाओ सारी अवाम को जी आप बिल्कुल लेकिन असा ब्रेक तो बाद सुनसान दौरे को नाज़रीन हम ब्रेक पे जाएंगे ब्रेक से वापस आएंगे तो मजीद गुफ्तगू होगी हमारे साथ रहेगा मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद वेलकम बैक नाज़रीन जिस तरह आज हम बात करें सरायकी अजरक डे के हवाले से हम बात करें और अदब के हवाले से भी हम गुफ्तगू करेंगे हमारे यहाँ जो शायरी लिखी जा रही है उसके हवाले से तो हम बात करेंगे लेकिन अब हमारे प्रोग्राम का सेगमेंट है आज के भाव हमारे साथ हमारे रिपोर्टर अली रियाज मौजूद हैं जरा उनसे जानते हैं कि आज मार्केट में सब्जियों फ्रूट्स की क्या कीमतें हैं अली बताएगा कीमतें ज्यादा हुई हैं या कमी का इम्कान है जी बिल्कुल शहर औलिया मुल्तान में जैसे ही मौसम के तेवर बदल रहे हैं तो मौसम के बदलने के साथ साथ खास तौर पर अगर बात की जाए तो फलों की कीमतों में इजाफा देखने में आ रहा है चंद रोज कबल जो फल जो है कि जो सस्ते थे उनकी कीमतों में 100 रुपये तक का इजाफा हुआ सबसे पहले बात कर लेते हैं मुल्तान में जो अहम जो फल है उनके हवाले से तो मुल्तान में देखते अमरूद की कीमत में 100 रुपये इजाफा जो अमरूद पहले 100 रुपये फी ग्राम के हिसाब से फरोख्त रहा था वो जो है 200 रुपये जब इजाफा हो जाए केले की कीमत में खासा इजाफा हो केला अव्वल जो मुल्तान में 200 रुपये दर्जन के हिसाब से फरोख्त रहा था अब जो है वो 300 से लेकर 320 रुपये दर्जन के हिसाब से फरोख्त हो रहा है सेब जो 250 रुपये फी ग्राम के हिसाब से फरोख्त हो रहा था उसकी कीमत भी जो है आज 300 रुपये और कहीं कहीं जो है 350 रुपये फी ग्राम के हिसाब से फरोख्त हो रहा है मौसमी फल किन्नू खासा महंगा हो गया और किन्नू जो है मुल्तान में आज जो पहले 180 रुपये फी ग्राम के हिसाब से फरोख्त हो रहा है आज जो 240 से 250 जबकि मौसमी फल बेर भी खासा महंगे और बेर आज मुल्तान में जो है 200 से लेकर 210 रुपये फी ग्राम के हिसाब से फरोख्त मुताल में अगर बात की जाए दीगर अहम फलों की तो अनार और अंगूर भी खासे महंगे हैं अनार आज मुल्तान में है 500 से लेकर 600 रुपये जबकि अंगूर जो है वो 600 रुपये फी ग्राम के हिसाब से फरोख्त हो रहे हैं इसलिए अगर बात करें सब्जी के हवाले से तो हर हांडी की जान यानी कि लहसुन अदरक खासे महंगे हैं लहसुन अगर आज बात की जाए मुल्तान में जो है वो 380 से लेकर 400 रुपये जबकि अदरक जो है वो 480 रुपये फी ग्राम के हिसाब से फरोख्त हो रही है मौसमी
سبزی کچنار جو وہ خاصی مہنگی کچنار آج ملتان میں جو ہے 320 سے لے کر 340 روپے فی کلو گرام کے حساب سے فروخت. اس طرح بات کی جائے ملتان میں دیگر اہم سبزیوں کی تو اس کی قیمتوں میں خاصی کمی آ رہی ہے. کریلا آج ملتان میں جو ہے 240 روپے, جبکہ بھنڈی جو ہے 200 روپے. اگر بات کی جائے ملتان میں عام سبزیوں کی تو ان کی قیمتوں میں کمی دیکھنے میں آ رہی ہے. ملتان میں بینگن اور گھیا کدو جو ہے 80 روپے, جبکہ ٹماٹر اور گاجر جو ہے 50 سے لے کر 60 روپے فی کلو گرام کے حساب سے فروخت ہو رہی ہے. جی بہت شکریہ علی ریاض, آپ نے تفصیلاً بتایا کہ ملتان میں سبزیوں اور فروٹس کے کیا ریٹ ہیں. سرکاری ریٹس آپ نے سن لیا, اب اندازہ لگا لیں مارکیٹ میں کیا صورتحال ہوگی. تو یہ خیر اب ہم کیا کہہ سکتے ہیں, اس میں پرائس جو ہمارے یہاں مجسٹریٹس ہیں وہ کوشش کرتے ہیں, لیکن جو اوور آل مہنگائی ہے اس کی وجہ سے ہم سب حالات کو فیس کر رہے ہیں. ہم ذرا آئیں گے عارف گلشن کے پاس. عارف بھائی کوئی سرائکی کلام تا سنا ہوا؟ جی بالکل ضرور صحیح. نہ دل وچ رکھیں شک منگدن, نہ دل وچ رکھیں شک منگدن, نہ دل وچ رکھیں شک منگدن, تو کھا نہ کچی پک منگدن, بس گلشن صبر نہیں تھی سکدا, اس سرائکی اپنا حق منگدن. بس گلشن صبر نہیں تھی سکدا, اس سرائکی اپنا حق منگدن. اور ایک شعر میں جناب اور ہمیں نظر کرے سا ماشاءاللہ اجرک پا کے بہت سونے لگتا ہے بیٹھے, تھوڑی مہربانی, نظر نہ لگے اللہ کرے. بڈیاں گالہیں تریاں گالہیں, بڈیاں گالہیں تریاں گالہیں, سڑیاں گالہیں ٹھریاں گالہیں, گلشن تیرے ہاتھ چمساں میں کیتیاں کر تو کھریاں گالہیں. گلشن تیرے ہاتھ چمساں میں کیتیاں کر تو کھریاں گالہیں. اور جو روہی تھل دامان ہے او میری جند تے جان ہے, میں گلشن پتر سرائکی ہاں میرا عشق سرائکستان ہے. میں گلشن پتر سرائکی ہاں میرا عشق سرائکستان ہے. اور ہے اچا نام سرائکیاں دا, تو دیکھ مقام سرائکیاں دا, میں گلشن مردیں دم تونی رہ ویساں غلام سرائکیاں دا. میں گلشن مردیں دم تونی رہ ویساں غلام سرائکیاں دا. اور بیا ایک شعر جو سہیں, ساڈا پکا اے منصوبہ ہے, متن اے سمجھن سیاسی لوگ جو ساڈا مطلب نکل ویندے اساں ووٹ گھن تے آ ویندے ہر دفعہ کر دیتا ایویں, بالکل کریندے تے ایویں ہیں. متن اے سمجھن بھئی اساں ای واری انہاں کو ایویں کرے سوں, ایویں لارا لے سوں, تاں وہ لارا لپاں تو گل اگے چلی گئی. جی بالکل. ہن گال ڈھیر ساری اگاں تھی گئی ہے سہیں, ساڈا پکا اے منصوبہ ہے. اے شعر میں انہاں دی نظر کرے ساں, ساڈا پکا اے منصوبہ ہے, ساکو ماں دھرتی محبوبہ ہے, نسے گلشن بئی کوئی شے منگ دے, ساکو لوڑ سرائکی صوبہ ہے. ساری کوشش یہ ہے بھی ہن جیڑا بھی آسی اساں پہلے سرائکستان دا مطالبہ کرنے. اگر سرائکستان دے حامی ہے تو تشریف گھن آؤ, اگر سرائکستان دے حامی کہنی وے تو تساں اپنے گھر خوش, اساں اپنے گھر خوش. اور گنتی ہر کوئی گن سکدا ہے, گنتی ہر کوئی گن سکدا ہے, ساوا تھی ہر ون سکدا ہے. جی میں بہار دا موسم ہے, دیکھو سکیاں لکڑی بھی ساویاں تھیاں کھڑیاں, ایویں ہی انشاءاللہ سویر طلوع تھیونی ہے جیڑی ساری کامیابی دی سویر ہو سی. گنتی ہر کوئی گن سکدا ہے, ساوا تھی ہر ون سکدا ہے, نیت گلشن ٹھیک ہوئے تاں صوبہ اج بھی بن سکدا ہے. مسئلہ نیت گلشن ٹھیک ہوئے تاں صوبہ اج بھی بن سکدا ہے. مسئلہ واقعی نیت آندا ہے. شاید این خطے دے نمائندگان نہیں چاہتے کہ این خطے دے لوگوں کو حق ملے, شاید چاہتے بھی ہوں, لیکن انہوں نے یہ روایت رہی ہے ماضی دی, اونج نظر کچھ نہیں آیا کہ وہ شاید دلچسپی گھندے ہوں, شاید وہ چاہتے ہوں کہ اس خطے دے جو محرومی ہیں وہ دور تھی ون. ہم اس پہ مزید بھی بات کریں گے. ذرا ہم آئیں گے سید نجف علی شاہ بخاری صاحب کے پاس. آج ویسے ہمارے ساتھ حسین امتزاج ہوا ہے کہ شاعر حضرات بھی بیٹھے ہیں, تو ہم کچھ اردو کلام بھی سننا چاہیں گے. آپ کی جو شاعری ہے وہ ہمارے ناظرین سننے کو تھوڑے سے بےتاب بیٹھے ہیں, تو وہ بھی ذرا. دو شاعر اکٹھے ہو گئے. سب سے پہلے تو میں گلشن صاحب کا چلے بھی آؤ کہ گلشن کا اچھا کاروبار چلائے. یہ جو روایتیں ہیں, جو ریت ہے, بڑی خوبصورت روایت ہے اجرک کی. اور میں جب کچھ سال پہلے یہاں آیا تھا تو عامر شہزاد صدیقی بڑے اچھے شاعر ہیں, تانیہ عابدی صاحبہ بڑی خوشگلو فنکارہ ہیں اور شاعرہ ہیں, تو انہوں نے سب سے پہلے مجھے یہاں اجرک پہنائی. اور یہاں کے لوگ مہمان نواز ہیں, ملتان کے جو لوگ ہیں نا, بہت محبت کرنے والے. ملتان کی تو زبان سرائکی زبان میٹھے لوگ میٹھی ہے. ویسے میری زبان کیونکہ میں بیسیکلی میاں والی سے ہوں, تو ذرا
اب لہجہ ہمارا کوئی اتنا ہاں وہ میٹھا نہیں ہے، عیسیٰ خیل کے پہاڑوں کی تھوڑی سی وہ ہے لیکن ملتان دی جی سرائکی جی ڈی جی خان دی سرائکی جی رحیم جہاں خان دے باولپور دی انہی دے بہت میٹھی زبان ہے، انہی دے کہا بات ہے. تو باقی ڈیولپمنٹ دے حوالے نال تھوڑا جہاں اگر دیکھ گنوں تو میں کو مطلب تھا کہ تھوڑا محسوس مجھے یہ ہوا ہے کہ یوسف رضا گیلانی صاحب نے جہاں کی میٹرو اور اس قسم کا سید یوسف رضا گیلانی نے روڈز انفراسٹرکچر کے حوالے سے کافی کام کیا. کافی جیسے ہمارے علاقہ ہے بھکر ہے تو اس میں رشید اکبر خان نیوانی ہیں، سید اکبر خان نیوانی ہیں، تو یہ لوگ اصل میں کام کرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں وہ کام کرتے ہیں جس طرح ہم کام کرتے ہیں کہ ہم نے شعر کہنا ہے کہ زمین بنائی گئی پھر زمن بنایا گیا، زمین بنائی گئی پھر زمن بنایا گیا، نجف کی خاک سے میرا بدن بنایا، زمین بنائی گئی پھر زمن بنایا گیا، نجف کی خاک سے میرا بدن بنایا گیا، اور تمہاری نرگسی آنکھیں تمہارے ہونٹ گلاب، بڑے کرینے سے یہ چمن سجایا گیا، اور فنا سے میرا تعلق بقا سے نسبت ہے، فنا سے میرا تعلق بقا سے نسبت ہے، میں خاک زادہ ہوں میری خدا سے نسبت ہے، نجف سا نام میری ماں نے یوں نہیں رکھا، کیا بات، اسے خبر تھی مجھے کربلا سے نسبت. واہ واہ واہ، اور کیا خوبصورت نسبت. میں شاعر ہوں، میں شاعر ہوں زمین سے آسمان تک دیکھ سکتا ہوں، میں شاعر ہوں زمین سے آسمان تک دیکھ سکتا ہوں، آیا تو پھر آیا ہے میں نہاں تک دیکھ سکتا ہوں، مجھے خالق نے اتنی تو بصیرت سونپ رکھی ہے، جہاں تک دیکھنا چاہوں وہاں تک دیکھ سکتا ہوں. اور کچھ اشعار حالات حاضرہ کے حوالے سے اصل میں ہمیشہ ہی بات ہوئی ہے، آج 75 سال پہلے بھی ہوئی ہے، اب زیادہ ہوئی ہے، کیونکہ اب لوگ قوم مایوس ہو چکی ہے، بہت سالوں سے مایوس ہے، یہ حکومت چل رہی ہے، اسے پچھلی تھی یا کچھ عرصہ سے عوام مہنگائی کا اصل میں شکار ہے نا، تو شاعر جو دیکھتا ہے محسوس کرتا ہے وہی لکھتا ہے. شاعر کا تعلق پارٹی سے نہیں ہوتا، عمران خان آئے، شہباز شریف آئے، ایکس وائی زیڈ جو بھی آئے، ہمیں ان سے کوئی سروکار ہے ہی نہیں. ہم ترقی چاہتے ہیں معاشرتی طور پر، ذہنی طور پر، ہر طرح کی. جس کا بھی دور ہوگا شاعر اپنی شاعری نہیں چھوڑے گا، وہ اپنے احساسات کا، اپنے جذبات کا شاعری کے ذریعے اظہار کرتا رہے گا، چاہے جس کو جتنا ناگوار گزرے. بالکل. اور کچھ اشعار ہو جائے حالات حاضرہ کے حوالے سے، گر دل ہے، گر دل ہے تو پھر چشم کو تر کیوں نہیں رکھتا، گر دل ہے تو پھر چشم کو تر کیوں نہیں رکھتا، شاخیں ہیں گھنی تیری سمر کیوں نہیں رکھتا، فٹ پاتھ پہ روتی ہوئی مستور نے پوچھا، سردار رعایا کی خبر کیوں نہیں رکھتا. کیا بات، کیا بات، سردار رعایا کی خبر کیوں نہیں رکھتا. دل میں کدورتیں ہیں تو تلخی زبان میں، دل میں کدورتیں ہیں تو تلخی زبان میں، مدت سے ہم گرے ہیں کسی امتحان میں، مدت سے ہم گرے ہیں کسی امتحان میں، آٹا خرید لیں گے کھلونوں کو بیچ کر، ایک طفل کہہ رہا تھا یہ ممتا کے کان میں، اور سسی کی تقدیر میں تھل اور خان پنل کو کیچ دیا، سسی کی تقدیر میں تھل اور خان پنل کو کیچ دیا، پیار پرید کے مت والوں کو رستہ بھی پرپیش دیا، وقت کے حاکم تجھ کو خبر ہے پیٹ کا دوزخ بھرنے کو، ایک بیوہ نے لخت جگر کو سستے داموں بیچے. تو اب تو یہ ہے کہ میرے در پہ ایک سوالی باتیں کرتا ہے، میرے در پہ ایک سوالی باتیں کرتا ہے، درد میں ڈوبی بھولی بھالی باتیں کرتا ہے. وقت کے حاکم سے یہ ایک مجبور نے خوب کہا، تو بس کچھ نہیں کرتا خالی باتیں کرتا ہے. وقت کے حاکم سے ایک مجبور نے کہا، وقت کے حاکم سے یہ ایک مجبور نے خوب کہا، تو بس کچھ نہیں کرتا بس خالی باتیں ہیں، خالی جو نعرے ہیں جو بس سن رہے ہیں. تو کچھ اور اشعار کہ پھر یوں ہوا کہ وہ بھی تجارت پہ آ گیا، پھر یوں ہوا کہ وہ بھی تجارت پہ آ گیا، وہ کم شناس اپنی ضرورت پہ آ گیا، پھر یوں ہوا کہ وہ بھی تجارت پہ آ گیا، وہ کم شناس اپنی ضرورت پہ آ گیا،
तेरी निगाह नाज के तेवर को देखकर ऐ दोस्त मेरा इश्क बगावत पे आ गया। हाय हाय, वाह वाह वाह। और कागजों के फूलों पे दाद देनी पड़ती है, कागजों के फूलों पे दाद देनी पड़ती है। क्या बात है। अब तो सारे शेरों पे दाद देनी पड़ती है। हम अमीर लोगों की बज़्म में नहीं जाते, उनकी सारी बातों पे दाद देनी पड़ती हाय है। हाय, वाह 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 वाह। हम अमीर लोगों की की बज़्म में नहीं जाते, उनकी सारी बातों पे दाद दाद देनी पड़ती है। और दुख नजफ जमाने के, गम सजन पुराने के, आपके खजानों पर दाद देनी पड़ती है। क्या बात। जमीन रोई थी सब आसमान रोया था, जमीन रोई थी सब आसमान रोया था। मैं तुझसे बिछड़ा तो सारा जहान रोया था। मकीन सब न रोए वहां दमे रुखसत, तुम्हारे सोज में सारा मकान रोया था। और नजफ की जिंदगी जिसने सजा बना दी थी, नजफ के मरने पे वो मेहरबान। वाह वाह वाह, बहुत खूब। हम इस पे मजीद भी शायद सुनेंगे। हम एक ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक से वापस आएंगे तो हम आगाज करेंगे यहीं से। और यकीन आपको भी सुनकर काफी अच्छा लगा होगा। हम इससे बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह आज हम अपने प्रोग्राम में बात करें सराइकी अजरक डे के हवाले से भी हमने गुफ्तगू की, शायरी भी आपने सुनी, सराइकी सूबे के हवाले से भी शायरी सुनी। उसके साथ साथ हमने सैयद नजफ अली शाह बुखारी साहब से भी शायरी सुनी, उनका कलाम जो कि मुख्तलिफ मौज़ूआत पर लिखा गया, जिसमें हालात हाज़रा, आवाम के जो लोगों के मसाइल और बाकी चीज़ों का भी जिक्र था। वो काफ़ी खूबसूरत अंदाज में उन्होंने अपना कलाम हमें सुनाया। हम ज़रा आएंगे आरिफ गुलशन के पास, ज़रा उनसे मज़ीद बातें भी करेंगे और सराइकी शायरी भी उनसे सुनेंगे। आरिफ गुलशन, ज़रा सा को तिसारी नाज़रीन को सराइकी शायरी को, सराइकी कलाम सुनाओ। जी जी जी, बहु मेहरबानी सही, बहु मेहरबानी जनाब दी। गिया लुट है अमन सकून मेरा, गिया लुट है अमन सकून मेरा, ओ सुहाने ख्वाब दिखा के, कुछ सोचे हा कुछ समझे हा, गिरबान च झाती पा के। क्या बात। कोई गाल नहीं समझी चन मेरे, गिया थक समझा समझा के, भावे गुलशन अपना गोड़ होवे, बंदा खावे यार लुका के। भावे गुलशन अपना गोड़ होवे, बंदा खावे यार लुका के। और यह एक सही कलाम है जो हिजर दे बार हैं मैं चाहते, जो हिजर दे बार हैं मैं चाहते, मेकू औखे बार नजर दे हन, जेड़े पासे भी मैं वेंदा हम, तेरे हर जा यार नजर दे हन। तैं वफा नहीं करनी नाल मेरे, मेकू ए आसार नजर दे हन, तू गुलशन मेकू छोड़ वैसे, तेरे चन किरदार नजर दे हन। तू गुलशन मेकू छोड़ वैसे, तेरे चन किरदार नजर दे हन। और एक गजल दे चंद शेर सही जो मेकू रुल दे मुहब्बत विच, जमाने ढेर थी गए हैं। मेकू रुल दे मुहब्बत विच, जमाने ढेर थी गए हैं, मैं कल्हा रह गयम ऊंदे, दीवाने ढेर थी गए हैं। वलहेटी दुख हिजरदा पे, नी खुशियां रास आंदिया होण, रिहा कोई मेरा अपना नहीं, बेगाने ढेर थी गए हैं। सिद्धे सादे दी असलू होण, जा कहनी ई दुनिया ते, सिद्धे सादे दी असलू होण, जा कहनी ई दुनिया ते, चलाकी ढेर थी गई है, बहाने ढेर थी गए हैं। और पता नहीं कम किहां होंदेस, खबर नहीं रोज किन वेंदे, पता नहीं कम किहां होंदेस, खबर नहीं रोज किन वेंदे, गैरा नाल उंदे आजकल याराने ढेर थी गए हैं। समझ आंदी नी कोई मेकू, वफा उंदी किथां तोला, समझ आंदी नी कोई मेकू, वफा उंदी किथां तोला, जिथां तोला है घट थींदी, पैमाने ढेर थी गए हैं। ते जिथां वेंदा निकल आंजन, उंदियां संगतां उंदियां यारियां, मैं समझे मैं पुराना हाँ, पुराने ढेर थी गए हैं। हुण तां बस करो यारो, मेरी बर्दाश्त मुक गई है, हुण तां बस करो यारो, मेरी बर्दाश्त मुक गई है, चलावो ना पुठ्या कात्या, निशाने ढेर थी गए हैं। और तरक्की कूड़ कूहे अज, मुसलमाने दा ए हाल है, तरक्की कूड़ कूहे अज,
मुसलमाने दा ए हाल है, मसीता हुण नजर जा नहीं, मैं खाने ढेर थी गए हैं। और आखिरी शेर ते मैं निहायत तवज्जो चाहसा जनाब होरां दी, जो गरीबी है गरीबी विच खुदा ता राजी हा गुलशन। गरीबी है बहुत मेहरबानी सही, गरीबी है गरीबी विच खुदा ता राजी हा गुलशन, खुदा राजी निसे कीता खजाने ढेर थी गए हैं, बेकुर उलझे मोहब्बत विच जमाने क्या ढेर। खूबसूरत शायरी आपने सुनी, और उसके साथ साथ हमारे इस खित्ते में जो सराइकी झूमर है वो भी इस खित्ते की खूबसूरत पहचान है, जो हम अपने लोगों को खुद भी जब भी एक म्यूजिक होता है, जब भी ढोल और शनाई बजती है तो उसके बाद जो एक झूमर डाली जाती है, वो क्या खूबसूरत माहौल होता है, क्या खूबसूरत उस वक्त एक वक्त गुजर रहा होता है। और इंसान कहते हैं कि बस यही टाइम चलता रहे, इसी को बंदा एंजॉय करता रहे। हम जरा आएंगे सैयद नजफ अली शाह बुखारी साहब के पास। बस अब जिस तरह हम बात करते शायरी के हवाले से, हम मजीद भी आपसे आपका कलाम सुनेंगे, हमारे नाज़रीन को और क्या सुनाना चाहेंगे? जी, कलाम से कबल मैं थोड़ा सा ये बताना पसंद करूँगा कि मेरी 11 जो नसरी और शेरी तख्लीक़ात हैं, मैंने ख़ुद भी एमफिल उर्दू किया हुआ है, और उसके बाद मेरी जो नसरी और शेरी तख्लीक़ात हैं उन पे 4 एमफिल उर्दू माशाअल्लाह हो चुके हैं। बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी, वफाकी यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद, कर्तबा यूनिवर्सिटी, 4 एमफिल। उसके अलावा ये है कि शेर और नसर की किताबें हैं, उनमें एक किताब जो ज़्यादा अहमियत के हामिल मैं इसलिए समझता हूँ, वो है मिली नगमात की एक किताब है, सब जिलाली परचम अपना, और ये रवां सदी की मिली शायरी की पहली किताब है। पिछले सदी में जमीलुद्दीन अली साहब की किताब थी, इस बरस ये मुझे एजाज़ हासिल हुआ है। और उसमें सारे अपने जो कौमी तराने हैं, जी मिली तराने हैं, कौमी तराने हैं, और बस अभी तक ये है कि उसकी नज़र अस्करी क़यादत तक नहीं पढ़ सके उस किताब पे, हालांकि उनकी लाइब्रेरी में ये किताबें मौजूद हैं, लेकिन मेरी बदकिस्मती समझिएगा कि मिली नगमे की एक इस सदी की पहली किताब है, और उसका शायर अभी तक जी हम सबकी ख्वाहिश है कि जो इस तरह से खूबसूरत इस मुल्क से मोहब्बत का एक अंदाज, एक खूबसूरत अंदाज जिसमें पूरी किताब इस मुल्क की मोहब्बत में लिख दी गई, जिसमें शायरी में जो भी आप सफ़ा खोलें उसमें आपको इस धरती से मोहब्बत का एहसास होगा। तो उस पर हमारे यहाँ जो काम इस पे होना चाहिए और उसको मज़ीद चीज़ें मिलनी चाहिए। मेरे तन पे खाकी वर्दी है, मेरा मन भी पाकिस्तानी है, मैं खौफजदा हो जाऊंगा ये दुश्मन की नादानी है। कुछ गीत भी हैं, तराने भी हैं। तो मेरी जमील फिक्र को ऐसी उड़ान दे, मेरी जमील फिक्र को ऐसी उड़ान दे, सहरा में कोई आदमी जैसे अजान दे, बेसाख्ता लबों से निकलती है ये दुआ, या रब मेरे वतन को तो हिफ्ज़ो अमान दे। ये वतन है तो हम हैं, इस वतन में बैठ के हम बातें कर रहे हैं, अपने सियासतदानों की बाबत भी, गिले भी हैं, शिकवे तो अपनों से ही होते हैं। तो ये मुल्क हमारी शनाख्त है, पहचान है। अलहम्द कायद को सलाम, उसकी अज़मतों को सलाम, हज़रत इकबाल को सलाम, बाकी रहनुमाओं को जिन्होंने अलग एक हमें वतन दिया है। तो शायरी की बाबत ये है कि एक गज़ल के कुछ अशार, अब टाइम अब मुख्तसर है, ज़ौक़ समात की नज़र। तुम्हारे इश्क ने मुझ पे सदा उतारी गज़ल, तुम्हारे इश्क ने मुझ पे सदा उतारी गज़ल, इसीलिए तो मैं लिखता हूँ रोज़ प्यारी गज़ल। तुम्हारे इश्क ने मुझ पे सदा उतारी गज़ल, इसीलिए तो मैं लिखता हूँ रोज़ प्यारी गज़ल। तेरा शबाब मेरे फ़न में रूह फूंकता है, तेरे वजूद का सदका है मेरी सारी गज़ल। तेरा शबाब मेरे फ़न में रूह फूंकता है, तेरे वजूद का सदका है मेरी सारी गज़ल। और हमेशा वक्त की नब्ज़ों पे हाथ रखते हैं, हमारा ऐद सुनेगा फ़कत हमारी गज़ल। गज़ल को ज़ोम है खुद पर मगर हकीकत है, तुम्हारे हुस्न के आगे हमेशा हारी गज़ल। वाह वाह, बहुत शुक्रिया। आप हमारे पास टाइम बिल्कुल ही इख्तिताम पे है। नजफ अली शाह बुखारी साहब का बहुत शुक्रिया, काफ़ी अच्छा लगा आपसे गुफ्तगू करके, आपकी शायरी सुन के। आरिफ गुलशन साहब तुहाड़ा भी बहुत शुक्रिया, तुम आज सारे प्रोग्राम में शायद साकू सराक की बोलें तो आँख है। नाज़रीन आपने गुफ्तगू जानी, और हमारी तरफ से भी ये पैगाम है कि
हमेशा कोशिश करें कि अच्छे रहें और एक दूसरे के साथ ताउन भी करें, एहसास का जज्बा अपने अंदर क्रिएट करें, ताकि जो हमारे यहाँ माशरती रवैयों में आजकल जो नज़र आ रहा है कि एक गुस्सा भी, गिला भी, शिकवा भी, ये चीज़ें कम हो। आज के प्रोग्राम से अपने मेज़बान बिलाल खान नियाज़ी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बान।